یہ خوف کی حالت میں آئے پتہ چل جاتا ہے یہ بھاگنے کے چکر میں، کیونکہ انہوں نے موضوع دو رکھے ہیں، گھنٹہ ایک رکھا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا یہ عمل بالکل بدعت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ صاحب گمراہ، کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی نا۔ ابو حنیفہ اہل بیت میں سے، ابو بکر عمر عثمان یہ اہل بیت میں سے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حکومت کے چکر میں، دولت کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زیر پا کر دیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ عید غدیر خم جو ہے یہ ایک بدعی اختراعی امر ہے کہ غدیر خم کے مقام پہ جو درخت ہے، ان درختوں کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنی دو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جس نے اپنے دو کانوں سے نہ سنا۔ قیامت آ سکتا ہے لیکن اللہ یاری خلیفہ بلا فصل پہ دلیل نہیں دے سکتا ہے قیامت۔ تو یہ حدیث جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں کو قسم دیا ہے اور 30 صحابہ کھڑے ہو کے شہادت دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 خلفاء کا ذکر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، ہماری کتابوں سے آپ نے دکھانا ہے۔ اگر دکھا دے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے وہ آپ کے ساتھ وہ کام کیا کہ آج آپ کو نیند نہیں، جن جماعتوں کو علماء نے پروگرام دیکھا ان کو بھی نیند نہیں ہے۔ جناب والا یہ اللہ یاری صاحب یہ جو جی سر درمیان میں بیٹا ہے اس کا تعارف کروائے، نام کیا ہے اس کو؟ ان کا نام رانا بھائی ہیں، غضنفر رانا صاحب۔ اچھا میں رانا بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے۔ غانی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ بات شروع کرنے سے پہلے اگر دعویٰ اور جواب دعویٰ واضح ہو جائے رانا صاحب، پھر اس دعوے کے مطابق اور ہم دلیل پیش کرے اور اسی طرح لیاری صاحب اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہمیں سب کو فائدہ ہوگا۔ ایسا نہ کہ بس جو ذاکرین حضرات ممبر پہ بیٹھ کے فضائل بیان کرتے، تقریر بیان کرتے، اس سے بہتر ہے کہ ہم دعوے کے عین مطابق دلیل پیش کرے۔ ابھی دعویٰ جو ہے نا رانا صاحب، ہمارا دعویٰ ہے کہ آج انہوں نے بتایا تھا کہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا یہ عمل بالکل بدعت ہے، قرآن اور حدیث اور اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 1 یعنی اس پہ میری طرف سے دلائل آئیں گے اور الیاری صاحب کی طرف سے دلائل آئیں گے کہ نہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک شرعی امر ہے، ایک شرعی حکم ہے، ایک ثواب کا کام ہے عید منانا۔ الیاری نے یہ دلائل دینے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید غدیر اس لیے منا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کہا ہے، یعنی کہ خلیفہ بلا فصل کہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائی تھی، بلا فصل خلافت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے نا وہ نافذ ہو گئی تھی۔ تو بات یہ ہے نرانا صاحب، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ چوتھے خلیفہ گزرے ہیں۔ مجھے ایسی دلیل نہیں چاہیے کہ لیاری مجھے خلافت پہ دلیل دے کہ حضرت یعنی مطلق یا عام حدیث پیش کرے، مجھے عام حدیث نہیں چاہیے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، اس پہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ ہے۔ ہمیں دلیل چاہیے۔ ان کا دعویٰ جو ہے یہ ان کا دعویٰ خاص ہے۔ اگر ان کا دعویٰ خاص ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل خلیفہ تھے، تو یہ بلا فصل خلیفہ کے لیے ایک خاص دلیل لیاری نے پیش کرنی ہے۔ ہاں تعویلات کرنا، قیاسات کرنا عقیدے میں یہ نہیں چلتا کہ یہ قیاس کرے، تعویل کرے اپنی طرف سے، یہ توڑ مروڑ کے وہ پیش کرے، نہ تعویلات نہیں چلے گی، صریح دلیل چاہیے۔ وہ دلیل رانا صاحب میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان کا دلیل نہ سمجھیں، اب صرف مطابق بات نہیں سمجھا رانا صاحب کو نہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے مناظرہ کس چیز، دلیل نام کس چیز کا نام ہے۔ ابھی بعض لوگوں کو عید غدیر خم کا پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہ ہے چیز جو تو آپ لوگ اس پہ مناظرہ کرتے ہیں، تو وہ تو ہم پہلے اپنے ٹرن میں، لیکن شرائط میں شرائط چند شرائط رانا صاحب میں رکھ رہا ہوں۔ اگر غلط ہے، مناظرہ کے خلاف ہے، یہ شرائط ٹھیک نہیں، تو آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
شرط یہ ہے کہ الیاری صاحب نے اپنے دعوے کے مطابق، یعنی جو خاص دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ بلا فصل خلیفہ تھے، یہ حدیث غدیر خم سے پیش کرے، جو بھی جس حدیث سے پیش کرے، لیکن خاص دلیل انہوں نے پیش کرنی ہے، عام دلیل نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عام یعنی جو مطلق ہوتا ہے، المطلق یجرا علی اطلاقی، مطلق مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے بعد عید پہ اس کو اگر یہ کہتے کہ عید منانا ثواب کا کام ہے شریعت میں، اگر اس کا یہ دعویٰ ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل شرعی پیش کریں گے یہ اللہ یاری صاحب۔ تو آپ مجھے وقت دے، یا لیاری کو 5 منٹ وقت دے، 1 گھنٹہ مناظرہ رکھے، 1 گھنٹے میں میں اپنے دلائل پیش کر سکتا ہوں، اور اللہ یاری صاحب 1 گھنٹے کے بعد مناظرہ ختم ہو۔ اکانی صاحب 20 سیکنڈ دیجئے۔ حسن اللہ یاری صاحب، یہاں نا ایک پرابلم بنتی ہے کہ گھنٹہ بھی ایک ہے، اکانی صاحب کی فرمائش کے مطابق۔ دیکھیں، خطبہ غدیر خم پہلے ہے، عید کی سیلیبریشن بعد میں ہے، آیا ہم نے یہ دونوں ٹاپک الگ کرنے ہیں؟ دیکھیں عید تو پھر سیکنڈری ٹاپک بن جاتا ہے نا حسن علی یاری صاحب، تو یہ تو مکس نہیں ہو جائے گا؟ پہلے آپ مجھے رائے دے دیں پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حقانی صاحب پہلے سے ڈر کے آ گئے نا، یہ خوف کی حالت میں آئے، پتہ چل جاتا ہے یہ بھاگنے کے چکر میں، کیونکہ انہوں نے موضوع 2 رکھے ہیں، گھنٹہ 1 رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور موضوع کو بھی انہوں نے تحریف کیا ہے۔ یہ پہلے کہتا ہے عید ثابت کرو۔ بھئی ہم آپ سے عید کے مسئلے پر کہ غدیر عید ہے یا نہیں ہے، ہم نے آپ کو دعوت نہیں دیا کہ اس مسئلے پہ آپ سے مناظرہ کرو، ہم نے آپ سے اس مسئلے پہ دعوت دی کہ مناظرہ کریں آپ شیخ صاحب۔ کہ عید حدیث غدیر کا مفاد مدلول، اس کا مطلب کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یہ فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، بس یہی بتایا؟ یا یہ فرمایا کہ جس کا میں آقا سردار ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس پر میری طاعت واجب ہے، اس پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے؟ تو ہم نے جو آپ کو دعوت دی نا اس مسئلے پر، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث غدیر میں کوئی ابہام نہیں ہے، حدیث غدیر کا مفاد، حدیث غدیر کا معنی اور اس کا مقصود بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں سب صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ جس کا میں سید ہوں، جس پر میری طاعت واجب ہے، اس پر امام علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ یعنی ہر امت کے ہر فرد پہ امیر المومنین علیہ السلام اس کے آقا اور اس کے سردار ہیں، تو اس سے خلافت بلا فصل تو کیا ہو؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی آقائیت اور ان کی سرداریت، ان کا واجب الاطاعہ ہونا سب صحابہ پر، ابو بکر، عمر، عثمان، سب پہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ موضوع یہ ہے، اور 1 گھنٹے کا وقت بھی کم ہے کیونکہ ہمارے پاس دلائل زیادہ ہے، آپ کے پاس تو دلیل تو کچھ بھی نہیں، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں اچھا رانا صاحب، ہمارے پاس دلائل زیادہ ہے۔ مجھے کچھ شرائط کے لیے کچھ وقت۔ اللہ یاری صاحب نے سب سے پہلے جو درمیان میں کچھ بول رہا ہے نا، اس کو چپ کرائیں۔ درمیان میں آپ کا جو اچھا رانا صاحب، اللہ یاری صاحب نے سب سے پہلے آپ کو ہم نے بٹھایا رانا صاحب اس لیے کہ آپ عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے۔ سب سے پہلے انہوں نے مناظرے کے موضوع سے ہٹ کر بات شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت پہ ہم بات نہیں کرتے، خلفائے راشدین کی اطاعت ہم سب پہ فرض ہے، لازم ہے، اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں کہ وہ دلیل پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کی اطاعت لازم ہے۔ ہمارا جو فقہ حنفی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ مدینہ منورہ سے جب کوفہ گئے، وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ کا جو فقہ ہے، جو سنت اعمال ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ سے لیا ہے وہ فقہ۔ ہم حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت لازم سمجھتے، اطاعت کرتی بھی ہے، ہمارا سارا فقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے۔ ہمارے درمیان جھگڑا یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، مظلوم ترین انسان جنہوں نے تمام مسلمانوں کو یہودی سے کنواں لے کے پانی دلوایا، اس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اسی دن پہ شیعہ حضرات عید کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے
18 ذی الحجہ کو عید غدیر، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم عید کو ثواب نہیں سمجھتے، اس دن عید شرعی عید نہیں ہے، تو میں اس بات سے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر یہ اعلان کرے کہ عید لتشریق، میری بات سنیے نا، اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ آپ دونوں میرے لیے بہت معتبر ہیں، ہم تو یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کا دونوں کا شکریہ، آپ لوگ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہم مستفید ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حسن صاحب نے جو کہا کہ حدیث غدیر خم کو پہلے ڈسکس کرنا ہے ہم نے، تو پھر نہیں، اس کا عید کے مطلب کیا جشن ہے کے رانا صاحب؟ حدیث غدیر خم سے کیا مقصد نکلتا ہے؟ میں نے وہ بتایا مقصد ہے نا، کہ عید منانا، عید اب منانا، شیخ صاحب سن لیں، وہ مقصد۔ شیخ صاحب سن سن لیں لیں، دیکھیں جب ہم نے کہا نا کہ حدیث غدیر کے لیے ہم نے آپ کو بلایا، اس کا مراد اور مفہوم کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پیغمبر نے بولا جس کا میں آقا ہوں، اس کا رسول امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کا مذہب باطل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے آقا ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام ابوبکر کے، عمر کے، عثمان کے، سب صحابہ کے آقا ہیں بالنص۔ اچھا، نبی علیہ السلام نہیں، علیہ صاحب، نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا آقا ہے، وہ پھر امام ہوا؟ میں بخاری شریف سے دکھاؤں کہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ کے متعلق، اجازت دیں من کنت نبی نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا آقا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کی اطاعت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نہیں ہے، دلیل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اسی پہ بات اسی پہ ہے نا کہ حدیث غدیر۔ دیکھو شیخ صاحب، عید غدیر مولا پہ بات کرنی کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی ہے دیکھیں شیخ صاحب، خلیفہ بلا فصل، مولا کا مطلب ہے خلیفہ یہ بلا مناظر فصل۔ نہیں کرنا چاہتا آدمی۔ دیکھیں آپ سن لینا، ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے، آپ تو اردو سمجھتے ہیں نا، وہ بات بہت واضح ہے کہ حدیث غدیر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ کیا جو شیعہ عقیدہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جس کا آقا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے، اس پر مولا علی علیہ السلام کی طاعت واجب ہے۔ یعنی پیغمبر نے امت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ ابو بکر کو اپنا پہلا امام مان لے۔ امامت ہی باطل ہے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ مولا علی علیہ السلام جس کے پیغمبر آقا ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، تو اس کے بعد کسی کے نہیں چلتا، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ آپ کا مدعا ہے یار، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مولا سے مراد کوئی اور لفظ ہے، نہیں دوست ہے، یار ہے، میں فلان ہے، بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مدعا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عید غدیر کے موقع پہ، غدیر خم کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ بلا فصل کا منتخب کیا، آپ کا یہ مدعا ہے؟ نہیں، دیکھ خلیفہ کہتے ہیں، دیکھ اجازت دیں، الفاظ اہم ہوتے ہیں، الفاظ اہم ہوتے ہیں۔ خلیفہ بولتے ہیں جانشین کو، یعنی میرے بعد امام ہوں گے، نہیں ہم نہیں کہتے، کہتے ہیں ان کے حیات میں ہی، ان کے حیات میں، ان کے زندگی میں جس کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آقا امام علی علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، وہ دنیا سے جب چلے گئے، امیر المؤمنین وسلم کی آقائیت منسوخ نہیں ہوئی۔ یعنی اس طرح نہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد یا آپ کے امام، نہیں، میرے زندگی میں ان کے، جیسے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے حیات میں بنی اسرائیل کے امام ہیں، بنی اسرائیل کے مولا ہیں۔ جی میں بعد ہی نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے موجودگی میں امام اور خلیفہ ہے، یہ آپ ثابت کر رہے ہیں۔ یہی ہے، یہ میں کہہ دوں گا، میں نے اپنا ادعا بتا دیا، من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب کیا ہے، میں اس میں دلیل دوں گا۔ اسی وجہ سے، اسی وجہ سے اہل تشیع جو عید اور جو آپ کہتے ہو نا، جو آپ کہتے ہو کہ عثمان کی موت کی وجہ سے ہم یہ مناتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ ہمیں عثمان کی موت سے کوئی اجازت دیں عثمان کا موت 18 ذی الحجہ کو نہیں ہے، وہ کسی اور تاریخ کو، اس کا آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ اجازت دیں شیخ صاحب، کوئی صحیح، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ مثلا شیعہ اس لیے مناتے ہیں کہ عثمان مر گیا نا، گرچہ ہمیں عثمان کی موت پہ بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، لیکن ہم عید غدیر مناتے ہیں۔ ہم عثمان کا موت 18 ذی الحجہ کو نہیں ہے، عثمان کا موت اور تاریخ کو ہے، ہم عید 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کی وجہ سے ہم عید مناتے ہیں، نہ کسی عثمان کی وجہ سے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، آپ 18 ذی الحجہ کو حدیث عید غدیر کے غدیر خم کی وجہ سے، حدیث غدیر خم کی وجہ سے عید منا رہے ہو اور اس کو ثواب سمجھتے ہو؟ یہ ثواب کا کام، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے مدلول، معنی مفاد، حدیث غدیر کا اس میں دلالت کس بات پہ کرتی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ مناظرہ نہیں کرنا ہے تو بھائی واضح طور پہ کہہ دو، مناظرہ نہیں کر سکتا، نہیں آتا، مطلب تیاری نہیں ہے،
کرنا ہے تو آ جاؤ، اس تیار کے ہے۔ بعد کرتے ہیں نا عید پہ آپ عید سے ہٹ جاؤ نا، آپ کہو علی تشریف کی عید منانا یہ نہیں، یہ بدعت موضوع ہے۔ مناظرہ نہیں ہے، بتاؤ۔ ہم کیوں ہٹیں؟ آپ پہلے مفاد عید غدیر پہ مناظرہ کر لو، مفاد آپ نے غلط عید ثابت کیا، خود بخود ہمارا عید باطل ہو موضوع ہے جائے گا نا۔ علی صاحب، ہمارا موضوع ہے عید غدیر خم، عید غدیر خم ہمارا ہے۔ موضوع آپ سے جو ہم نے آپ کو دعوت دی نا، موضوع عید غدیر، حدیث غدیر کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ امام علی علیہ السلام جس کے پیغمبر مجھے آقا ہیں وہ اس دعوت کے جو آقا ملی ہیں؟ ہے، مجھے دعوت جو ملی ہے وہ اسی بات پہ کہ عید غدیر خم پہ بات کرنی۔ اب عید سے آپ کہے کہ عید کا ثواب نہیں، بس میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ عید کا ثواب سمجھتے ہو بالکل کہ عید کا ثواب ہے، عید کا ہے۔ ثواب ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس مسئلے پر، ٹھیک ہے نا، ہاں، اس مسئلے اس پر، کا ثبوت لیکن ہم اس پہ ٹھیک ہے، پہلے امامت، پہلے اصل مفاد پہ بات کرتے ہیں، پھر عید پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اچھا قاری صاحب آپ پھر کے بات پوائنٹ سنیں۔ شروع آپ کا کریں، میرا خیال ہے وقت ضائع ٹائم نہ ویسٹ ہو کریں رہا پلیز، والسلام۔ یہ آدمی وقت ضائع کرنے کا استاد ہے ہے۔ بھائی۔ رانی صاحب آپ کا جو وقت دعویٰ ہے نہیں نا، آپ کا علی دعویٰ صاحب، جس طرح کہ آپ کا پسینہ میں نے وہ نکالا تھا نا شرک کے موضوع پہ، آج آپ کا انشاءاللہ خون نکالوں گا، خون آپ کا خون نکل آئے گا اللہ کے فضل سے۔ آپ نے جانا نہیں ہے، بھائی ہم نے کوئی آپ خون مون نہیں بھاگنا نکالنا، ہے۔ ہم نے کوئی خون مون نہیں نکالنا، ہم نے صرف آپ کا باتیں بتانی آپ کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بتانی ہے، آپ کی کوئی جو قتل وتل نہیں استدلال کرنا ہم ہے، نے، آپ کا یہ جو قتل علیاری صاحب، آپ کا جو استدلال ہے، جو قیاسات ہے، اگر ہم اس کو مان لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ نفوس قدسیہ جماعت پہ اتہام آئے گا۔ آپ نے جو قیاسات پیش کر رہے، اتہامات پیش کر رہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، بالکل حدیث کے بالکل، خلاف ہے، ہمارا یہ پورے عقیدہ ہے کہ اسلام کے رسول خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں منافقین کی آپ نے کثرت جو تھی۔ دین پیش کیا ہے مسلمانوں کا کے لیے، جو دین پیش کیا ہے، یہ انگریز بھی نہیں مانتے۔ انگریز کے ہاں اگر اس کو بتاؤ کہ علی تشیع کے ہاں زنا بالجبر جائز ہے، علی تشیع کے ہاں تبرہ ثواب زنا ہے، بالجبر گالی جائز دینا نہیں ثواب ہمارے ہے۔ یہاں۔ اور بھائی آپ ماڈریٹر صاحب یہ کیا کہہ میں رہے وہی ہیں سے یار؟ بات کرتا ہوں، آپ نے پورا دین گھر میں بنایا ہے، بدعی دین ہے، جس طرح عید اوکے، غدیر موضوع پہ بدعت بات ہے، کریں اسی گے طرح نا، موضوع پہ بات کریں گے بھائی، کس نے دین گھر میں اچھا عید بنایا غدیر وہ پہ ابھی بات پتہ چلے کرتے گا نا، مناظرے میں پتہ چلے گا۔ عید غدیر پہ آپ نے عید پہ دلیل پیش کرنی ہے کہ دلیل موضوع پہلے جو مفاد حدیث ہے نا اس پہ بات ہوگی، اس کے بعد عید پہ بھی آپ کی خواہش ہے بات کریں گے، کوئی بات پہلے مولا پہ بات ہوئی کہ مولا کا مطلب نہیں۔ کیا، پہلے مفاد لفظ پہ صرف ایک لفظ بھی نہیں کریں گے، مولا کا کیا مطلب ہے، مفاد حدیث پر، اس میں مولا دعویٰ کیا آپ نے، اس پہ دعویٰ کیا آپ کا؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں فرمائے من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا۔ اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے جس پر میری طاعت واجب ہے، جس پر میں اولا بالنفس اس سے ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جس کا میں آقا ہوں، سردار ہوں، سید ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کے سید ہیں، اس کے سردار ہیں، اس کے نفس پر اس سے زیادہ حاکم ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ دعویٰ ہوا رانا صاحب، یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، اس طرح دعویٰ ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کہو کہ بھائی اس نے مناظرہ کر رہی ہے، زہدی آدمی ڈرامے باز ہے، یہ ڈر کیا ہے ہوگا؟ میں پیش کرتا ہوں، ابھی میں دعویٰ غلط ہے، میرا دعویٰ سن لیں، میں دعویٰ پیش کر، دعویٰ کس طرح، اس کو دعویٰ کا پتہ ہے، جواب دعویٰ کا پتہ، میں پیش کر رہا ہوں کہ عید حدیث غدیر خم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل حدیث غدیر خم سے ثابت ہو رہی ہے، یہ دعویٰ کرے، اس طرح صاف دعویٰ کرو، اس طرح وہ ضمن میں آ جاتا ہے نا، جب اس کے آقا سب کے آقا بن گئے نا تو نبی صلی پہلے دعویٰ صاحب وہ بات کریں گے، تنقیحات کے بعد تنقیحات ہوں گے نا آپ کے دعوے پہ۔ آپ قانی صاحب اپنا دعویٰ پیش کریں نا، حسن علی یاری صاحب جواب دعویٰ دیں گے نا، آپ کے 5 منٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے، میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، وہ پتہ ہے آڈینس کا بھی ٹائم، 5 منٹ مجھے دے، 5 منٹ مجھے دے، پھر اس کو دے 5 منٹ، شروع کرتے 5 منٹ ٹائم لگا، بسم اللہ الرحمن، چلیں شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اہل تشیع روافض جو عید غدیر خم کے نام پہ عید مناتے ہیں اور ان کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ صریح بدعت ہے، یہ صریح گمراہی ہے۔ جس طرح کہ اہل تشیع کے جملہ عقائد، نماز، کلمہ، ان میں بدعات، اختراعات انہوں نے داخل کیے ہیں، روزے میں، رمضان میں، اور اسی طرح حج میں اور زکوٰۃ میں، دین میں، جملہ دین میں انہوں نے بدعات، عقائد کے اندر بدعات داخل کیے ہیں۔ اسی طرح یہ عید غدیر خم جو ہے
یہ ایک بدعی اختراعی امر ہے، اس پہ شرعی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر شرعی دلیل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ یاری سے ہم سب سے پہلے وہ دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ عید غدیر خم پہ وہ دلیل پیش کرے کہ جس کی وجہ سے آپ اس عید کو ثواب سمجھتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ عید منانا ثواب کا کام ہے 18 ذی الحجہ کو. تو اس کے لیے میں آخر تک اللہ یاری سے یہی کہوں گا کہ میں کہتا ہوں یہ بدعی کام ہے، یہ عید منانا آپ کی بدعت ہے، صریح بدعت ہے. شیعہ کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں بدعت کی تعریف. میں آخر تک ان سے مطالبہ کروں گا کہ اللہ یاری صاحب اس پر آپ ایک دلیل شرعی پیش کریں. اگر آپ عید کو امر شرعی، حکم شرعی سمجھتے ہو تو پھر اس پر دلیل شرعی پیش کریں. میں آخر تک مطالبہ کروں گا، لیکن قیامت تک یہ اللہ یاری صاحب دلیل پیش نہ کر سکے گا، صرف قیاسات پیش کریں گے. یہ اللہ یاری صاحب مر جائے گا لیکن دلیل نہیں دے سکے گا. آپ رانا صاحب گواہ رہے، اگر اس نے دلیل پیش کی تو میں اسی وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا کہ عید غدیر خم پہ یہ شرعی دلیل پیش کر سکے، کیونکہ یہ اس کو امر شرعی کہتے ہیں. تو دوسرا یہ کہہ رہا ہے، اللہ یاری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے. خلیفہ تو ہم حضرت علی رضی اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں. ان کا ایک دعویٰ، خاص دعویٰ ہے، خلیفہ بلا فصل کا دعویٰ ہے. یہ خاص دعویٰ ہے. اہل تشیع کا ساتھ ہمارا جو تنازع ہے، ہمارا جھگڑا ہے، اسی بات پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کو ہم چوتھا خلیفہ مانتے اور اہل تشیع اس کو پہلا بلا فصل خلیفہ مانتے. اگر ان کا یہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ خاص ہے تو جو حدیث غدیر خم کی جو حدیث ہے وہ مطلق ہے، وہ حدیث عام ہے، وہ ان کی دلیل نہیں بنتی. یہ علماء کرام جو سنتے اہل تشیع ان کو پتہ ہے. حدیث غدیر خم کا جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر یہ مولا کا مطلب خلیفہ لے رہے ہیں تو یہاں یہ جو لفظ ہے یہ مطلق بیان ہوا ہے، تو ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے. ہاں، یہ ہمیں ایسی حدیث پیش کرے، ایسی دلیل پیش کرے کہ وہاں پہ صریح لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہوگا، بلا فصل خلیفہ ہوں گے. یہ جب اس کا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی انہوں نے خاص پیش کر دی. ہاں، قیاسات عقیدے میں نہیں چلتے کہ یہ قیاس کرے کہ اس دلیل سے. اور من کنت مولا فہذا علی مولا، میں سب سے پہلے مولا کا مطلب گرامر کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے، لغت کی کتابوں سے میں اس کا ترجمہ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. دوسرا یہ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حدیث میں آگے من کنت مولا فہذا علی مولا اس کے آگے تشریح فرمائی ہے. حدیث کا جو پہلا جملہ ہے اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے جملے سے کی ہے، لیکن ہم لغت کی کتابوں سے دیکھیں کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا یہ مشترک ہے. یہ لفظ ان کے 25 معنی بنتے ہیں، 25 معنی. لیکن قرآن میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے مولا کا لفظ، یہ دوست محب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. احادیثوں میں اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ محب اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگر بالفرض ہم ان کے ساتھ مان لے کہ مولا کا مطلب خلیفہ بھی ہے، تو میں نے پہلے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں. اس کو ایسے حدیث پیش کرنا ہے کہ اس میں ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فضل خلیفہ تو ہم مانتے ہیں، اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی حدیث پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ. جی، تو موضوع پہ بات کریں، موضوع سے ہٹ کر بات نہ کریں، ممبر و ذاکر والی بات نہ کریں. اللہ یاری صاحب، یہ پہلے میں مناظرہ کیا ذاکروں کے ساتھ، وہ باغ بھی گئے اور تقریر کر رہے. تقریر نہیں کرنا ہے، فضائل بیان نہیں کرنا. حسن صاحب آپ کے 5 منٹ میں شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ کریں. تو اس کے 5 منٹ میں نے کیا بولنا بھائی؟ ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان کا جواب ہی دینا ہے. اس کا پہلے جواب دے چکے نا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں کوئی نئی بات تو انہوں نے کی نہیں کی ہے. یہ کہتا ہے کہ غدیر بدعت ہے فلان ہے، یا اس موضوع پہ بات کر شرائط انہوں نے بتائیں، وہ تو وہ بات پہلے کر چکے، اس کا جواب دے چکے ہیں. ہم نے کہہ دیا بھائی کہ پہلے ہم بات کریں گے نا حدیث غدیر کا مفاد کیا. مفاد سمجھتے ہو نا، جو مفاد لوگوں منظور کیا ہے، اس سے مقصد کیا ہے.
یہ کس بات پہ دلالت کرتی ہے؟ ٹائم اس شروع کے کرو بعد رانا صاحب، اجازت، ٹائم شروع کرو، لوگ سنتے ہیں رانا صاحب، اس کا ٹائم شروع کرے، جو بھی جو بولتا ہے اس کے بولتا بعد ہے، ہم حدیث غدیر کی عید اس کا ہے ٹائم یعنی اس پہ شروع بات کرے نا کریں گے نا. آپ کو منظور ہے یا نہیں رانا منظور؟ صاحب، اس کا ٹائم شروع کرے. یہ کیا بولتا ہے بولے، میں چپ رہوں گا. ٹائم شروع کرے، 5 منٹ میں بولے نا جو بھی بولنا ہے، میں شروع کر دیتا ہوں. بولے بولو. چلیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. الرحیم. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور سلامتی سے نوازے. حدیث غدیر متواتر ہے. یہ لوگ کہہ تو نہیں سکتے کہ حدیث غدیر ضعیف ہے، یہ متواتر ہے. اور حدیث غدیر کا مطلب اور معنی کیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کا میں آقا سید سالار ہوں، اس کا آقا اور سید اور سالار مولا حضرت امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. تو لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ کے معنی جانتے ہیں. وہ اگر غلط الفاظ استعمال کریں تو پھر یہ اللہ پہ تعان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر بھیجا جس کو بولنا نہیں آتا، وہ شریعت کو غلط الفاظ میں بیان پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام الفاظ ہمارے لیے حجت ہیں. جب انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے آقا ہیں، تو لازمی بات ہے کہ پیغمبر اس امت کے ہر فرد کے آقا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. من کنت فعلی مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے فرد کے آقا ہیں، اور اس امت کے فرد امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے غلام اور کنیز بن جاتے ہیں. تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کا جو وجوب طاعہ ہے، وہ برابر ہے اس کی اللہ اور رسول کی. جیسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی، اور فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو حضرت ہارون علیہ السلام تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں بھی بنی اسرائیل پر ان کی طاعت واجب تھی. جب یہ مطلب پتا چلا ہمارا ادعا، تو اب اس پر میرے محترم ناظرین دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دلائل بہت زیادہ ہے اس مطلب پر. یہ خود مانتے ہیں کہ بھائی مانتے ہیں نہیں مانتے کہ مولا اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے. اگر نہیں مانتے تو بھائی میں نے پچھلے مناظرے میں دکھایا تھا لوگوں کو، اب مزید دوبارہ دکھا دیتے ہیں. یہ الظاہر فی معانی کلمات الناس لابن الانباری ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں قول الرجل یا مولا، یہاں پر کہتے ہیں کہ وَيَكُونُ الْمَوْلَى أَوْلَى، الاولا معنی اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار ہی مولاکم معناہ ہی اولا بکم، اولا بکم اولا. اور قرآن مجید نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین سے ان کے نفسوں سے زیادہ حاکم ہے، زیادہ اولا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کے نفس پر میں سب سے زیادہ حاکم ہوں، اس کے نفس پر امیر المؤمنین علیہ السلام اس شخص سے زیادہ حاکمیت رکھتا ہے. اچھا میں مزید دکھاؤں میرے محترم ناظرین، اگر یہ لفظ مولا پر منازعہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب البخاری کتاب التفسیر، فرمایا کہ مولاکم قل النار ہی مأواکم، النار مأواکم ہی مولاکم. یہ اولا بکم سورہ حدید میں آیہ نمبر 15 ہے کہ مولاکم اولا بکم. اس طرح یہ سنت میں قرآن مجید میں مولا کا اس استعمال بہت زیادہ ہے. اچھا ہم نہیں مانتے کہ مولا کے 30-40 معنی ہیں. مولا کے ایک ہی معنی ہے اولا، اور باقی اس کے مصادیق ہیں. لیکن ابھی اس شخص کو اتنا لغت آتا بھی نہیں ہے کہ میں اس مسئلے پر اس سے نزاع کروں. اس سے تنازل کر جاتے ہیں. ہم کہتے بھی ہیں کہ اگر مولا کے بہت سارے معانی بھی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی ویسی معنی پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، سید ہیں، سالار ہیں. کیونکہ یہاں پر قرائن بے شمار ہیں، قرائن اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ فرمائے ہیں کہ اس سے دوسرا معنی آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. دوسرا معنی کے ذہن میں آنا باطل ہے. کوئی اور قرینہ ہے ہی نہیں. یہاں پر قرائن سب اسی بات کی پہ دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت و ولایت یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں. اس کے قرائن کیا ہیں؟ قرائن بہت زیادہ ہیں. کچھ قرائن میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جو قیصر نواز صاحب سے مناظرہ جاری تھا. اب میں ایک اور قرینہ آپ کی خدمت میں، اسی آخری قرینہ جو وہاں پہ میں نے پیش کیا تھا اسی کا تکرار کرتا ہوں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث، یہاں پہ حدیث نمبر 4635 سلمہ ابن کہیل کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ
وَعِتْ اہل بیت عترتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، یعنی واجب کر دی پوری امت پر اتباع اہل بیت علیہ السلام، وہ اہل بیت علیہ السلام کی طاعت اگر نہ کریں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء بالنفوس، جس کا میں آقا ہوں علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ 5 منٹ میرے ختم ہو گئے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب انہوں نے کہا کہ مولا کا ایک ہی مطلب ہے حاکم اور حکمران، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی، وہ آیت اسی طرح ہے کہ مأواکم النار ہی مولاکم، ہی مولاکم، یعنی یہاں پہ مولا کا اس مطلب ہے اولا بکم، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یعنی یہ جہنم تمہارا حاکم ہے۔ اولا کا تو ترجمہ یہ حاکم لے رہا ہے، امیر لے رہا ہے، تو کیا ہم یہاں پہ یہ ترجمہ کریں قرآن پاک کا کہ ہی مولاکم، یہ جو جہنم ہے یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارا امیر ہے، امیر المومنین ہے معاذ اللہ۔ اسی طرح یہ اللہ یاری صاحب کے ترجمے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تفسیر کرتے، ترجمے کر قرآن پاک میں تحریف کرتا ہے، سب لوگ سنتے کہ یہ کتنا محرف بندہ ہے، قرآن پاک کی کتنی تحریف کرتا ہے۔ اگر ہم اس اولا کا معنی حاکم لے، یہاں تو جو حدیث غدیر خم میں یہ مولا کا معنی حاکم لے رہا ہے، امیر لے رہا ہے، اگر یہ قرآن پاک میں ہم حاکم اور امیر لے تو جہنم تمہارا امیر ہے، جو اللہ یاری ہمارا تو جہنم امیر نہیں ہے، اگر تمہارا ہے تو تمہیں مبارک ہو، یہ جہنم کی آگ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیروکاروں کو، تمہارے متبین سب کو مبارک ہو، کیونکہ تم نے کہا کہ یہ اس کا اولا معنی ہے، مولا کا معنی اولا ہے جہنم کے بارے میں، اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارے لیے مبارک ہو۔ دوسری بات، آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ مولا کا معنی خلیفہ بھی لے، حکمران بھی لے، تو ہم حضرت علی رضی اللہ کو حکمران مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ کو مانتے ہیں، عثمان رضی اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ خاص ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اسی طرح کوئی لفظ لے کے آؤ، مولا میں کوئی تقید نہیں ہے، مولا میں کوئی تقید ہے کہ یہ مطلق ہے؟ کوئی مولا میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ کے بعد خلیفہ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد فوراً خلیفہ ہے؟ مولا کا یہ معنی ہے؟ اگر یہ ہے تو پیش کرو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا، وہ بھی اس میں آپ نے بہت بڑا تخریف کیا۔ ہاں، میں ابھی لغت سے دکھاؤں گا، یہ جو وزن ہے صرف میں، یہ جو وزن ہے میں ابھی دکھاؤں گا کہ اس کا اولا جو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے صرف کے لحاظ سے، نہ صرف پڑھا ہے نہ نحوہ پڑھا ہے، صرف انہوں نے سعودی عرب میں ٹھیک سی چلائی ہے نا، وہ جو جدید عربی ہے اس نے پڑھی ہے، باقی کتابوں کی کتابی جو عربی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ مولا کا مطلب اولا لے رہا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ یہ جو مفعل کا وزن ہے مولا کے وزن پہ جس طرح مجلس، مکتب کا یہ افعل کی معنی نہیں ہو سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکے مکتب کا مطلب زیادہ لکھنے والا، مجلس زیادہ بیٹھنے والا، مولا اولا زیادہ تمہارے یعنی اولا بالتصرف، یہ معنی ہو نہیں سکتا ہے صرف میں، اگر ہے تو یہ کوئی قاعدہ دکھائے، صرف کا قاعدہ دکھائے یا نحو کے دکھائے۔ انہوں نے صرف قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ قرآن میں ہے کہ جو جہنم ہے یہ تمہارے لیے مولاکم، یہ تمہارا مولا ہے، یعنی اولا یعنی تمہارا حاکم ہے۔ یہاں پہ حدیث غدیر خم میں تو یہ مولا کا معنی حاکم لے رہا ہے، حکمران لے رہا ہے، اور پھر یہی قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہے، کیا ہم جہنم کو اپنا حکمران مان لے، حاکم اور گورنر مان لے؟ یہ اہل تشیع کے گورنر ہوں گے، حاکم ہوں گے، ہمارا نہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو عید بنا رہے ہیں پوری دنیا میں، خوشی منا رہے، عید منا رہے، اور اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں، اس نے کوئی دلیل پیش کی؟ قیامت تک یہ ثابت دلیل پیش نہیں کر سکتے اللہ یاری صاحب، ان کے مکر و فریب کا مجھے پتہ ہے، یہ مر بھی سکتا ہے لیکن اس پہ دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس نے کوئی دلیل پیش کی؟ یہ وقت ضائع کیا، ان لوگوں کا وقت ضائع کیا، ہمارا وقت ضائع کیا۔ کوئی اسی طرح قرآن کی آیت پیش کیجئے یا حدیث پیش کیجئے کہ اس میں صریح ہو کہ حضرت علی رضی اللہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہوں گے۔ اسی طرح جو آپ مولا کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ تعویلات کر رہے ہو، آپ کا اگر ہم یہ معنی تسلیم کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب حاکم حکمران ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران بنایا،
اگر ہم آپ کا یہ معنی تسلیم کریں، کیونکہ یہ نہ قرآن میں یہ معنی فٹ آ رہا ہے نہ حدیث میں، تمہاری قیاسات و اختراعات ہے، اگر ہم مان لے تو گویا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ سکا، تمام صحابہ کرام اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے۔ کیا حضرت عثمان رضی اللہ کی شورا میں حضرت علی رضی اللہ بیٹھے تھے وہ کہ نہیں بیٹھے تھے؟ بیٹھے تھے کہ نہیں لوگوں سے کہ حضرت علی رضی اللہ یا امیر ہوگا یا حضرت عثمان رضی اللہ ہوگا، وہ انتخاب میں بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث یاد نہیں تھا؟ اس مولا کا ترجمہ اس کو یاد نہیں تھا؟ دوسرا، میں حضرت بخاری شریف کی حدیث نمبر 4251 نکال دیجیے لیاری صاحب، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4251 نکال دیجیے حضرت، دلیل پیش کیجیے۔ میں ان کی بات کو تھوڑا شارٹ کر دیتا ہوں۔ وہ 3 باتیں نا حقانی صاحب نے رکھی ہیں، ایک یہ کہ بلا فصل بتائیں کہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے اس میں بلا فصل بتائیں، دوسرا کہ عید بدعت ہے تو آپ اگر اس کو سنت یا کوئی ایسا اچھا عمل سمجھتے ہیں تو وہ ثابت کریں، اور تیسرا لغت والا جو ہے نا، یہ 3 باتیں مجھے سمجھ آئیں۔ جی سر، جی سر، عید والا تو بعد میں بات کریں گے، پہلے لغت اور مفہوم پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ مر جائے گا عید والا بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے۔ شیخ صاحب میری باری ہے۔ یعنی سر ٹائم لگاؤ، میں ان کا نا آپ اپنی باری میں بولیے۔ ٹھیک ہے جی پلیز۔ محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا ہے کہ مفعل افعل کے معنی میں نہیں آتا، یہ زیادہ جانتے ہیں یا ائمہ لغت عربیہ زیادہ۔ ابھی میں نے ابن انباری کا دکھایا، بخاری کا دکھایا، یہ ملاحظہ کریں، قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ایک منٹ میں نے بخاری آپ کو دکھا دیا کہ وہاں پہ مفعل افعل کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، مولا وہ آپ کو دکھا دیا۔ اب میں مزید آپ کی خدمت میں ائمہ لغت کے اور اکابر لغویین اور مفسرین کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ملاحظہ کریں، تفسیر غریب القرآن، پلیز میرے بیچ میں نہ بولو نا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر کیا ہے جس سے آپ نے دکھایا؟ حدیث نمبر اس کی تفسیر ہے، اپنی تفسیر ہے بھائی، تفسیر غریب القرآن، تفسیر سورہ حدید میں، تفسیر الغریب القرآن ابن ابو عبداللہ محمد ابن مسلم ابن قتیبہ۔ اپنے ٹائم میں مجھ سے پوچھو، میں جواب دوں گا۔ شعب دار الکتب العلم میں ملاحظہ کریں، سورۃ الحدید، مأواکم النار ہی مولاکم ہی اولا بکم، یہ اولا بکم، یہ دیکھو، یہ ابن قتیبہ، بخاری نے بھی یہ تفسیر کیا قرآن مجید کی۔ اچھا مزید ملاحظہ کریں ان کے اکابر کی، یہ طبرانی صاحب کی تفسیر ہے، طبرانی سلیمان ابن احمد الطبرانی جو بہت بڑا محدث بھی ہے، تفسیر الکبیر لسلیمان ابن احمد الطبرانی مجلد السادس، تفسیر سورۃ مأواکم النار ہی مأواکم ای اولا بکم، ای اولا بکم، مأواکم النار ہی سورہ حدید، مولا بکم ای اولا بکم۔ میں آپ کو 10 مزید دکھا سکتا ہوں، 20 مزید دکھا سکتا ہوں، ائمہ لغت سے بھی دکھا سکتا ہوں کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ٹائم میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دکھا سکتا، میرے کافی ہے، میں نے دکھا دی، بخاری سے دکھا دی، دوسروں سے دکھا دی۔ اب جب مولا اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے نا، یہ کہتا ہے اولا تو حکمران کے معنوں میں نہیں آتا، کس معنوں میں آ جاتا ہے؟ اسی معنی میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اولا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید کی آیت سورہ مبارک احزاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر الطبری ملاحظہ کریں، ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، جزء الثانی والعشرون، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یقول تعالی ذکر، اللہ فرماتا ہے النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اولا بالمؤمنین، اس کا کیا مطلب ہے؟ احق بالمؤمنین به من انفسہم ان يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم۔ اولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا کا صلہ ہر جگہ اس کے مطابق ہوتا ہے، النبی النار اولا بکم، یعنی النار اولا بکم مسکنا، لیکن اب مولا اولا کے معنوں میں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ نبی اولا بکم، اولا کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق جو بھی حکم فرمائیں وہ نافذ ہے، جو بھی حکم نافذ فرمائیں، آپ کے مال میں، جان میں، آپ کے حیات میں، نہیں کریں، امر کریں، یہ نافذ ہے۔ کما انت اولا بعبدک ما قضى فيه من امر جاز، جیسے آپ اپنے غلام پہ حکم کریں، جو بھی حکم کریں اپنے غلام پہ، وہ حکم آپ کا نافذ ہے۔ مزید ملاحظہ کریں،
میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں، یہ کتاب ہے تفسیر الکشف والبیان تفسیر الثعلبی الجزء الثامن، یہاں پہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ان يحكم فيهم بما شاء فيجوز حکمه علیہم۔ النبی اولا بالمؤمنین کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین پہ بھی جو بھی حکم کریں، مومنین کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ کوئی اور چیز چاہیں، پسند کوئی اور چیز، وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہے، ماننا نہیں مانیں گے تو گناہ کار ہوں گے۔ یہ جب پتہ چلا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں کیا فرمایا؟ غدیر میں فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، مسلمانوں کو، صحابہ کو اسی آیہ کا ذکر دلایا کہ کیا میں آپ کے جان و مال سے زیادہ آپ پہ حاکم نہیں ہوں؟ المسند لأحمد بن حنبل چاپ دار الحدیث جزء ثانی صف حدیث نمبر 961 فرمایا، حدیث 961 صحیح ہون، اس دیکھو ادھر لکھا ہے صحیح۔ یوم غدیر خم امیر المؤمنین علیہ السلام نے رحبہ میں لوگوں کو قسم دیا، اچھا 12 بدری نے شہادت دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم یہ فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، کیا میں مؤمنین کے جان و مال پر ان سے زیادہ حکمران نہیں ہوں کہ میرا حکم ان پہ چلے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، فقال من کنت مولاه فعلی المولا، مولا کا معنی نہ اولا ہے، جس کا جان و مال پہ میں حاکم ہوں اس کے جان و مال پہ امام علی علیہ السلام حاکم ہے۔ ابھی میں نے دکھا دیا قرآن سے، تفسیر سے، لغت سے کہ مولا کا مطلب اولا ہے، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، اس کو 30 سیکنڈ زیادہ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا، کیا میں آپ کے جان و مال پہ آپ سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا۔ پھر وہی لفظ دوبارہ دہرایا فمن کنت مولا، بس اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کے جان و مال پہ میں اس سے زیادہ حاکم ہوں، علی علیہ السلام اس کے جان و مال پہ اس سے زیادہ حاکم ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں سب کے جان و مال پر رسول جیسا آقا تھے، سردار تھے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی نا 5 منٹ اور 35 سیکنڈ گفتگو کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے ٹرن میں کہا تھا اور ہر ٹرن میں کہوں گا کہ اللہ یاری صاحب زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ یاری صاحب عید کے پہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کو یہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے تمام ذاکرین کہ یہ عید منانا بڑا ثواب کا کام ہے، عید الفطر سے زیادہ، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے، یہ ایک امر شرعی ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے، لیکن دلیل شرعی ان کے پاس نہیں ہے۔ من گڑت روایات، من گڑت کیسے کہانیاں، ان کا میں نے کہا تھا تشیع کا جو بھی عبادت آپ اٹھائے وہ اختراعی ہوگا، بدعی ہوگا، نہ قرآن اس پہ ہاتھ رکھتا ہے نہ صحیح حدیث اس پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ابھی میں بخاری شریف سے دکھاؤں گا۔ اچھا، میں نے دوسرا میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے خلیفہ بلا فصل پہ ہمیں دلیل دے، اس نے دلیل دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا گیا ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ایگری کروں، مان جاؤ، اتفاق کروں کہ مولا کا مطلب خلیفہ ہے، تو میں نے مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کی خلافت سے کس کا انکار ہے کہ آپ خلافت بھی دلیل پیش کر رہے ہو؟ آپ کا دعویٰ جو خاص ہے بلا فصل کا دعویٰ ہے، وہ قیاس سے ثابت نہ کرے، دلیل سے ثابت کرے۔ وہ آپ قیاس کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا کہ جو من کنت مولا ہو، یہ تو آپ قیاس کر رہے ہو۔ اگر نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں وہ حدیث نکالو، اللہ یاری صاحب، بخاری شریف کی حدیث ہے 4251، حضرت زید رضی اللہ، جو تفصیل سے حدیث آخر میں حضرت زید رضی اللہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے مولا ہو، انت مولائی، آپ میرے مولا ہو۔ تو کیا ہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امام منصوص من اللہ سمجھے؟ ہم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم سمجھے اور حاکم خلیفہ بلا فصل سمجھے؟ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی فرمائے۔ ابھی قرآن سے دکھاؤں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وہ مولا ہو،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور جو نیک مسلمان ہے، جو بھی نیک مومن ہے مسلمان، تمام کے تمام نبی علیہ السلام کی مولا ہے۔ تو یہ کیا اللہ ہمارا حکمران ہے؟ معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے لیے کا حکمران ہے؟ کیا مومنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاکم ہے، اس پہ اولا بالتصرف رکھتے ہیں؟ جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا، مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور بخاری شریف کی میں نے حدیث دکھائی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ حدیث۔ ہاں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مان جاؤں، یہ رانا صاحب مان جائے، تمام اہل تشیع مان جائے کہ مولا کا مطلب خلیفہ ہے، تو میں نے کب کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ خلیفہ نہیں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد خلیفہ تھے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے دور میں وہ حکمران تھے۔ دو نبی تو ہو سکتے ہیں ایک وقت میں، وہ تو ثابت ہے، دو نبی قرآن سے ثابت، حدیث سے، لیکن دو حکمران ہو سکتے۔ ابھی رانا صاحب ایک حدیث ہے مسلم شریف کی 1853، حدیث مسلم شریف کی 1853، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو حکمران ہو تو جو پہلا ہے وہ دوسرے کا سر قلم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی علیہ السلام حکمران تھے، حاکم تھے، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بقول دعویدار ہوا، تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ دوسرے کو تو قتل کرو۔ ایک وقت میں دو خلیفہ، دو حکمران ہونا یہ اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ نبی ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نبی دو ہو سکتے ہیں جس طرح کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن حکمران دو نہیں ہو سکتے۔ وہ بخاری شریف میں نے دکھایا، قرآن سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دو حکمران نہیں چل سکتے، نہ دو حکمران حکمرانی کر سکتا ہے اور ایک وقت میں۔ یہ اگر کہے کہ پھر ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ خاموش رہے گا، کس طرح خاموش رہے گا؟ دونوں کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ دوسری آخری بات میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہوا۔ کیا خلافت آپ دین کا اصل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دین کی جو اصول ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کو پورے ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمام اصول نازل کیے، اس کے بعد کوئی اصل نازل نہیں ہوگا۔ اور آپ کہتے کہ پھر 10 دن بعد ایک اور اصل یعنی خلیفہ نبی خلافت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہو، اس کو تقیہ کہتے ہو، اور قرآن معاذ اللہ کے خلاف قرآن پہ بغض نکال رہے ہو۔ قرآن میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کو دین کے جو اصول ہے وہ مکمل ہوئے، اس کے بعد کوئی اصل نازل نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر 18 ذی الحجہ کو ایک اور اصل نازل ہوئی۔ قرآن پہ جھوٹ مت باندھو، اللہ سے ڈرو، اللہ یاری، اور دلیل پیش کرو عید پہ اور خلیفہ بلا فصل پہ، اس پہ دلیل پیش کرو، تقریر نہ کرو اللہ کے بندے۔ ٹھیک، حسن صاحب ٹائم شروع کرو۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب کہتے ہیں ایک وقت میں دو حکمران ہو جائیں تو ایک دوسرے کو سر قلم کرنی چاہیے۔ ان کی روایت ہماری روایت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں، اگر ایک خلیفہ ہے، دوسرا خلیفہ ہے، دونوں معصوم ہیں، تو وہاں پہ کوئی نزاع نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر غیر معصوم ہے، آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اختلافات بھی ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون کی طاعت سب بنی اسرائیل پہ واجب تھی، واشرکوا فی امری، طاعت ان پہ ایمان واجب تھا، طاعت واجب تھی۔ اور فرعون والوں نے جب ایمان لائے، قالوا آمنا برب العالمین برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے جب کلمہ بھی پڑھا ہے تو رب موسیٰ و ہارون کا کلمہ پڑھا ہے، ہارون کا بھی نام لیا انہوں نے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہارون جیسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جیسے حضرت ہارون پہ ایمان موسیٰ کے حیات میں واجب ہے، ہارون کی طاعت موسیٰ کے حیات میں بنی اسرائیل پہ واجب ہے، اور موسیٰ کے وفات کے بعد بھی ان کی طاعت واجب ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایمان سب صحابہ پر بشمول ابو بکر عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پہ واجب ہے، اور ان کی طاعت سب امت پر بشمول ابو بکر عمر عثمان اور سب صحابہ کے واجب ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ انت مولا ہے، تم میرے مولا ہو، اور قرآن نے فرمایا ان اللہ مولا جبریل و صالح المؤمنین۔ کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ زید جو ہے، اسامہ ابن زید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، میں نے کہا مولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا ہے، اولا، لیکن اس کا صلہ اولا بأی شیء، اس کا صلہ سیاق سے پتہ چل جاتا ہے۔ زید
اسامہ کیونکہ رسول ہمیشہ معتق جو ہوتا ہے غلام جو آزاد کیا جاتا ہے وہ دوسروں لوگوں سے اپنے آقا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر وہ شخص مر جائے اس کا میراث اس کے آقا کو مل جاتا ہے. اسی کو کہتا ہے ولاء الاسلام. اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پہ اسلام لاتا ہے تو بھی وہ اس کا مولا کہلاتا ہے. پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں, ابن عم کو بھی مولا کہتے ہیں, اس لیے کہ دوسروں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لیکن اس کا صلہ باہر سے پتہ چل جاتا ہے. تو مولا کا مطلب اولا ہے. سب ان اللہ هو مولاه, اللہ تعالیٰ اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل اولا بالنبی صلی اللہ وصالح المؤمنین اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ قریب تر ہیں, اس سے زیادہ احق ہیں. ٹھیک ہے نا. حق کس چیز پہ, یہ بات یہاں پہ حق کس چیز کے, نصرت کے, محبت کے, وہ باہر سے پتہ چل جاتا ہے, قرائن سے پتہ چل جاتا ہے. ما نحن فی میں حدیث غدیر میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اولا کی جو بات ہے وہ اولا بالتصرف ہے. اس کے متعلق ہم آپ کے لیے قرائن پیش کرتے ہیں. قرائن تو ہم نے بہت سارے پیش کیے. حدیث ثقلین پیش کی, شیخ صاحب نے بالکل جواب نہیں دیے. اب دوبارہ حدیث ثقلین پیش کرتا ہوں. دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں اور عرفہ کے میدان میں کیا فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اگر اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. جس کی طاعت واجب ہے اور اس کی طاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, مشرک ہو جاؤ گے, دین سے نکل جاؤ گے, بدعات کے پیروکار ہو جاؤ گے. تو لازمی بات ہے جب وہ کہا جاتا ہے وہ من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا, اس کے متعلق جب یہ آ جاتا ہے تو اس سے مراد اولا بالتصرف ہوتا ہے, اس کی طاعت واجب ہوتی ہے. ملاحظہ کریں, میں نے حدیث ایک دفعہ پیش کی, دوبارہ پیش کرتا ہوں. یا المستدرک علی الصحیحین للحاکم جزء 3 چاپ دار الفکر, حدیث سلمہ ابن کہیل, اور یہ محمد ابن سلمہ نے بھی روایت کی اور خالد نے بھی روایت کی, یحییٰ نے بھی روایت کی. کئی طرق سے سلمہ ابن کہیل جو بخاری مسلم کے رجال میں سے ان سے روایت کی گئی ہے. ملاحظہ کریں, یہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دی ہے. اب دوبارہ پڑھ کے سنا لیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب نازل ہو گئے ہیں تو وہاں پر فرمایا ایھا الناس انی ترکت فیکم تارک فیکم, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں امرین لن تضلوا بعدہ لن تضلوا ان تبعتموہما, کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ صاحب گمراہ, کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی نا. ابو حنیفہ اہل بیت میں سے, ابو بکر عمر عثمان یہ اہل بیت میں سے. کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. پھر فرمایا تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم, جیسے میں نے اولا کا نفس اپنے پچھلے فقرے میں پچھلے 5 منٹ میں توضیح دی تھی نا, کہ کیا جانتے ہو کہ میری طاعت تم پر تمہاری جان و مال سے زیادہ واجب ہے. من کنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا, جس کے پہ کا میں اولا بالنفس ہوں, علی علیہ السلام اس سے اولا بالنفس ہے. تو اپنی ہی زندگی میں اپنی طاعت سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اور حق تصرف کہ جو مرضی حکم کرے امیر المؤمنین علیہ السلام, سب صحابہ پر, تابعین پر, قیامت امت پر واجب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کی, اور کیونکہ پیغمبر انبیاء کے آقا ہیں, ملائکہ کے آقا ہیں, ان سے افضلیت بھی ثابت ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے حسن صاحب, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب الحمدللہ کہ اللہ یاری نے پہلے کہہ رہا تھا کہ مولا کا صرف ایک ہی معنی ہے, بار بار کہہ رہا تھا. ابھی کچھ میرے خیال میں اس نے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولا کے بہت کئی معنی ہو سکتے ہیں. ابن عم بھی ہے, منعم بھی ہے, منعم بھی ہے, معتق بھی ہے, معتق بھی ہے, مولا بھی ہے, غلام بھی ہے. 25 معنی پہلے کہا تھا کہ ان کے 25 معنی ہے. یہ لفظ مشترک ہے. ہاں اگر اس کے پاس علم ہو, کچھ اس نے قرآن کے تفسیر اور اس کی اصول پڑھے ہو, فقہ پڑھا ہو, فقہ تو یہ پڑھتا نہیں ہے, اگر اس نے حدیث اور اصول حدیث پڑھی ہو تو اس کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مجمل لفظ جو ہے, مجمل لفظ جو قطعی الدلالت لفظ نہ ہو, جس کی 25 معنی نکلتے ہو, اس سے کوئی عقیدہ نہیں بنتا ہے. اللہ کے بندے, مولا کے بندے, علی کے بندے, علی کے بندے کی کیا ایسا لفظ جس کے 25 معنی ہے ڈکشنری. آپ نے خود کہا کہ چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں, اور مولا کو بھی کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں, آقا کو بھی کہتے ہیں, منعم علیہ, معتق, سب کو کہتا ہے. اگر ایک لفظ جو 25 معنی رکھتا ہے اس سے آپ اتنا بڑا عقیدہ بنا رہے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل. اچھا اگر پھر بھی آپ اس کو خلیفہ کے معنی میں لیتے ہو تو کہاں بلا فصل کا کہاں سے نکالو گے؟ بلا فصل اس حدیث میں بلا فصل تو نہیں. یہ اقرار کرو کہ حدیث غدیر خم میں خلیفہ کا لفظ ہے لیکن بلا فصل کا نہیں ہے. قرائن یا احتمالات نہیں. آپ کہو کہ صریح لفظ بلا فصل کا اس حدیث میں نہیں ہے, اقرار کرو. ایک دفعہ آپ لکھ کر دے کہ
حدیث غدیر خم میں صریح لفظ بلا فصل کا نہیں ملا ہمیں، البتہ خلیفہ کے لیے جو لفظ ملا مولا وہ 25 معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس سے مراد محب اور دوست ہے۔ اور اہل تشیع میں بعض لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے نہ تو لغت اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ صرف نحو ساتھ دیتا ہے، نہ قرآن ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث ساتھ دیتا ہے، اپنی طرف سے احتمالات بنا رہا ہے کہ اور یہ معنی جو یہ کر رہے ہیں یہ احتمالی معنی یہ نہ حضرت علی رضی اللہ کو معلوم تھا، اس کا جواب اس نے نہیں دیا، اس کا جواب اس نے دیا نہیں اور نہ دے گا کبھی کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ جب مسلمان جمع تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام جمع تھے ثقیفہ بن سعدہ میں، تو وہاں پہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نہیں پڑھی کہ الائمۃ من قریش، کہ کہاں گئے، کہاں بھاگ گئے، میں بھاگنے نہیں دوں گا، کدھر بھاگ گئے تھے، بھاگنا نہیں ہے یاری صاحب، سن لیجیے، آپ پسینہ پوچھ لے، اس کے بعد پانی پی لیجئے، چائے پی لیجئے، آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ آج آپ کی ایسی پٹائی ہوگی اللہ کے فضل سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا چینل آئندہ کے لیے بند ہو جائے، مناظرے ختم ہو جائے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک حدیث پیش کی کہ الائمۃ من قریش، تو کیا انصار اور مہاجرین سب کے سب اپنے دعوے سے پلٹ گئے کہ نہیں پلٹ گئے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ کا یہ حدیث ان کے سامنے آتا تو یہ مسلمان مانتے کہ نہیں؟ انصار جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کا انتخاب کر رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جب انہوں نے یہ حدیث پہ سنی کہ قریش میں سے امام ہوگا، یہ دو ٹکڑے دو لفظوں کا یہ حدیث، تو تمام انصار اور مہاجرین انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر خم تسلیم کرتے۔ ہاں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام اس حدیث کا یہ مطلب لے رہے تھے، وہ تو ابھی گزرا تھا، چند سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سال، سب کو یاد تھا یہ حدیث، تو کیا کسی نے یہ حدیث پیش نہ کی؟ اور اگر پیش کرتے تو یا صحابہ کرام سر تسلیم خم نہ کرتے جس طرح کہ ائمۃ من قریش کی حدیث سن کے؟ ہاں، دوسرا آپ نے اس کا جواب نہیں، آپ نے کہا کہ حدیث ثقلین جو ہے یہ خلیفہ بلا فصل کے لیے دلیل ہے۔ حدیث ثقلین جو ہے یہ صرف مسلم شریف کی جو طرق ہے وہ ثابت ہے، باقی حدیث ثقلین صرف آئی ہے بہت سی طرق سے آئی ہوئی ہے، لیکن سب کے سب ضعیف ہے، ورنہ آپ سند پیش کریں میں بتاؤں گا کہ اس وجہ سے صرف مسلم شریف کی جو طرق ہے وہ وہاں پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ میں پیش کروں وہ حدیث مسلم شریف کی؟ 5 منٹ ہو گئے آپ سب ٹائم۔ ہاں، الیاری صاحب سے دوبارہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ عید پہ شرعی دلیل پیش کریں، بات ہوگی، اور ایک پہ بات ہوگی ترتیب کے ساتھ۔ پہلے ہم بات کریں گے مفاد حدیث پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہتے ہیں جی حدیث ثقلین ضعیف ہے، یہ سنن ترمذی ہے، بلکہ میں سنن ترمذی سے جا کے صحیح سنن ترمذی کی طرف جاؤں۔ صحیح سنن ترمذی میں ان کے امام البانی صاحب نے اس کے حدیث کی تصحیح کیا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ میں یہ المطالب العالیہ بالزوائد المسانید الثمانیہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی، یہ البانی سے بھی بڑا ہے، المجلد السادس عشر، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضر شجرة بخم ثم خرج آخذا بید علی علیہ السلام قال، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا غدیر خم میں، فرمایا کہ من کنت مولاہ فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله تعالى سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي، هذا صحيح حدیث صحیح الاسناد۔ اسحاق ابن راہوی سے نقل کیا حدیث غدیر ہی میں، غدیر کے میدان میں حدیث ثقلین کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ہاتھ اٹھا کے فرمان کنتم مولا فعلی علیہ السلام مولا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہیے حافظ ابن حجر نے جب کہہ دیا، البانی نے کہہ دیا، ترمذی کی حدیث صحیح ہے، تو آپ کا نہیں چلتا کہ آپ کہہ دیں یہ ضعیف ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں کہا الائمہ من القریش سب مان گئے، تو کیوں نہیں مان؟ تو وہ آپ لوگوں کا حدیث ہے، میں آپ کو صحابہ کا کردار قرآن سے بتاتا ہوں۔
کہ یہ صحابہ تو اگر پتہ ہوتا حدیث غدیر یہ مان لیتے بھائی. استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. سورہ آل عمران میں تصویر قرآن تصویر کشی کر رہا ہے میدان احد کی کہ صحابہ کرام میدان میں بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں. استصعدون ولا تلوون على احد. اس کو منع کرے، موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہے. یہ نہیں احد کے فرار کا موضوع نہیں ہے. یا میرے بیچ میں بولا ہے نا، ٹائم روک دیں پلیز. میرے بیچ میں بولا ہے ٹائم روک دیں. نہیں، موضوع سے ہٹ کر بات کرو گے. موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے نا، آپ نے سقیفہ بنی ساعد کا ذکر کیا نا. اس پہ تیار ہو جاؤ، فرار پہ تیار ہو جاؤ. شیخ صاحب پلیز مجھے بات کرنا ہے. نہیں، فرار کی بات نہ کرو نا. نہیں فرار، دیکھو ربط اب بتاتا ہوں نا ربط کیا. ربط اس کا یہ ہے، کیا ربط ہے؟ پھر دیکھو ربط اس کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحابہ کو پتہ ہوتا نا حدیث غدیر کا تو یہ مان لیتے. میں کہتا ہوں صحابہ کو پرواہ ہی نہیں تھا. میں کافی سے حدیث پیش کروں گا، مجھے اجازت ہوگی. بات سنیں، مجھے اجازت ہوگی، میں کافی سے حدیث پیش کروں گا. ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں، ربط ہے تو پیش کریں. کہتے ہیں صحابہ کو اگر پتہ ہوتا تو صحابہ طاعت کرتے. جب یہ فرار کر رہے تھے والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے، صحابہ رکے نہیں، بھاگتے رہے. قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. چلو وہاں پہ جان کا خطرہ تھا، غدیر میں وہ احد میں بھاگ گئے تھے. یہاں پہ مسجد میں تو خطبہ دے رہے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو سنائی دیا کہ باہر بازار میں کوئی سوداگر کچھ بیچنے آیا ہے، کوئی وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، اللہ ہو رہا ہے، کوئی کرتب کوئی دکھا رہا ہے، یہ کرتب دیکھنے کے لیے بھاگے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بیچارے کھڑے رہے. ٹھیک ہے نا. جب یہ لوگ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اس پیغمبر کے وفات کے بعد اگر یہ خلافت کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، حکومت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زیر پا کر دیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. اور حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا کہ ان کے صحابہ نے ابھی موسیٰ زندہ ہیں اور وہ بت پرستی شروع کر دی ہے. بت پرستی شروع کر دی انہوں نے، بچڑے کو امام بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آپ سنت اپنے سے پہلے والے سنتوں کے پیچھے چلیں گے. انہوں نے کہا کہ حدیث مولا کے بہت سارے معانی ہیں. میں نے کہا ایک ہی معنی ہے، ابن عم میں بھی اسی معنی میں ہے، جار میں بھی وہی معنی ہے، پڑوسی میں بھی، سب میں ایک ہی معنی ہے اولا. لیکن ہم مان بھی لینا کہ 25 معانی ہیں. یہ دیکھو یہ تاج العروس ہے، یہ تاج العروس فی جواہر القاموس. قال شیخنا معانی العین زادت عن 100. لفظ عین کے عربی زبان میں 100 سے زیادہ معانی ہیں. عین جو ہے کس چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. کیا اس میں کوئی ابہام ہے کہ کون سا عین مراد ہے؟ اس کی آنکھیں ہو گئی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری یہاں پہ اعین سے مراد کیا ہے؟ حفاظت ہے. فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. قرآن نے فرمایا کہ جنت میں 2 چشمے ہیں. لفظ ایک ہی ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں. اگر قرینہ ہو تو ابہام کوئی نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرینہ قائم کیا ہے، فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم. قرینہ ثابت ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو جب فرمایا من کنت مولا تو پتہ چلا مولا سے مراد آقا مراد ہے، سرور مراد ہے. اچھا میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، 30-35 سیکنڈ ہے. انہوں نے بیچ میں بولا تھا. اچھا ہاں 30-35 سیکنڈ. ہاں جی. تو پتہ چلا میرے محترم کہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ اگر مشترک ہے ابہام ہو جاتا ہے. لفظ اگر مشترک ہو، اگر قرینہ نہ ہو، دلیل کوئی نہ ہو، مثلا میں کہہ دوں لفظ کان، آپ کو پتہ نہیں کون سا کان، سننے والا کان یا معدن والا کان، کوئلے والا کان. اگر میں کہہ دوں کل، گزرا ہوا کل، آگے والا کل، یہ اس میں قرینہ نہیں. لیکن اگر میں قرینہ اقامہ کر دوں، کہہ دوں کل آپ کے پاس آؤں گا، کل آپ سے ملے تھے، تو پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوتی کہ کون سا کل مراد ہے. ٹھیک ہے نا. قرینہ سے پتہ چل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے مراد. جی ہو گیا ٹائم. جی حقانی صاحب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ یاری صاحب وقت بھرنے کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، ضعیف حدیث بھی پیش کرے گا، یہ قیاسات بھی پیش کرے گا. اچھا یہ ترمذی کا حدیث پیش کی، ترمذی نے آگے لے کر خود لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حسن غریب ہے. یہ باقی کہ البانی نے کہا ہے. البانی کے آپ مقلد ہو، جس نے یہ حدیث ثقلین روایت کی، ترمذی نے خود آگے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے.
میں کہتا ہوں کہ صرف ثقلین حدیث ثقلین میں امام مسلم نے جو حدیث روایت کی ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں اطاعت کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو، اور میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کا خیال رکھو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ دوسری بات، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو حضرت علی رضی اللہ خلفاء راشدین میں سے تیرا، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا اللہ یاری صاحب وقت ضائع نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت پہ حدیث پیش نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ کی محبت پہ حدیث پیش نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ حدیث پیش نہ کرے کہ وہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے۔ آپ حدیث پیش کرے، کوئی نص پیش کرے قرآن سے یا حدیث سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ آپ جتنی بھی قرائن پیش کر رہے ہو اس پہ پیش کر رہے ہو کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ، ہم مان لیتے۔ رانا صاحب دوبارہ اس کو سمجھاؤ اپنی باری میں کہ ہم یہ مان گئے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ، لیکن یہ کہاں سے نکالو گے کہ یہ خلیفہ بلا فصل؟ ہم علی رضی اللہ کو خلیفہ مانتے ہیں، بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ فرار کی جو حدیث پیش کر رہا تھا کہ اس کا ربط ہے، ابھی میں ربط دکھاؤں گا کہ انہوں نے گھر میں حدیث بھی بنائی ہے۔ الکافی کی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، الکافی کے ان کے اصول اربعہ ہے وہ اپنے گھروں میں بنائی، جس طرح یہ دین انہوں نے بنایا۔ عید غدیر انہوں نے گھر میں بنایا کہ نہیں؟ ابھی تک پیش کیا دلیل؟ ہاں گھر میں یہ بنایا، یہ بدعی عقیدہ ہے عید غدیر کا۔ اسی طرح اس کا نماز بدعی ہے، ان لوگوں کا کلمہ بھی بدعی ہے، اذان بھی احترامی ہے۔ ابھی الکافی سے میں پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ اتنے بہادر اور دلیر ہے، حضرت علی رضی اللہ پہ کتنا جھوٹ انہوں نے باندھا ہے۔ یہ میں الکافی سے پیش کر رہا ہوں، یہ نکال لے اللہ یاری صاحب، الکلینی الکافی کی ہے، جلد نمبر 5 میں یہ حدیث ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ربط نہیں، میں ربط بیان کروں، ربط ہوگا، میرا ربط ہوگا ٹاپک کے مطابق۔ حضرت امیر فرماتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو پیاس لگی تھی، تو ایک اعرابی نے گاؤں والے نے اس کو کہا کہ میں پانی سن تو لے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ درمیان میں ایڈمین کو نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ ربط پیش نہ کروں تو میری غلطی ہے، میری رانا صاحب شکست ہوگی اگر ربط میں نے پیش نہ کیا۔ میں ربط پیش کروں گا کہ کیا ربط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک عورت آئی کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے سنسار کرو، مجھے صاف کرو۔ اس نے کہا کہ کس طرح زنا کیا؟ تو عورت نے کہا کہ ایک عربی نے مجھے مجبور کیا، مجھے شدید پیاس لگی تھی، میں نے کہا پانی دو، مر رہی ہوں۔ اس نے کہا پانی دوں گا لیکن میرے ساتھ زنا کرو، یعنی انہوں نے مجھے مجبور کیا زنا کرنے پہ، میں نے زنا کیا، ابھی مجھے صاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ سنسار کرو، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ کافی کی حدیث ہے، اگر نہ ہوا تو میری شکست۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تزویج و رب الکعبہ، نہ سنسار نہ کرو، یہ تو شادی ہے، بہت خوبصورت شادی ہے، یہ اس عورت کو بھی جنت ملے گا، اس آدمی کو بھی ملے گا، انہوں نے شادی کیا آپس میں، اللہ رب کعبہ کی قسم۔ کیا حضرت علی رضی اللہ اس طرح فرما سکتے ہیں؟ یہ الکافی میں انہوں نے حدیث اپنے گھر میں بنائی، بخاری شریف سے نقل کر کے نا، اور انہوں نے اپنا جیسا دین اپنا بنایا، عید غدیر اپنا بنایا، اس طرح الکافی کی حدیث بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یا لیاری جواب دے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا زنا بالجبر آپ کے ہاں جائز ہے؟ یہ تزویج و رب الکعبہ کی زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کوفہ کے بارے میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کرینہ ہے کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کو جمع کیا، وہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ کے خلاف لوگ سازش کر رہے تھے، سازشی لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے شہید کیا، وہ سازشی لوگ تھے، خوارج بھی تھے۔ ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو زیر اطاعت لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میری فضیلت میں من کنت مولا فہذا وعلی مولا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ تو علی رضی اللہ کی فضیلت ہم مانتے ہیں، فضیلت کی حدیث پیش نہ کرے۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بلا فصل، اور عید پہ دلیل پیش کرے، عید پہ۔ انہوں نے زیادہ بات کی، کتنا سیکنڈ میرے پاس زیادہ ہیں جناب؟ 10 سیکنڈ، کوئی نہیں، 5 منٹ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک یہ شیخ صاحب نے ابھی تک حدیث غدیر کا کوئی معنی پیش نہیں کیا۔
تو بھائی اگر شیعوں کا معنی غلط ہے آپ کا معنی کیا اور اس پہ قرینہ کیا ہے دلیل کیا ہے؟ وہ ایسے کوئی بات ہی نہیں، اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ حدیث لے کے آیا ہے تزویج کی کہ رابی نے نکاح پڑھی ہے وہاں پہ، کہا انکح نہیں، اس نے کہا انکح تو تو اس سے نہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، یہ لفظ ایجاب و نہیں ہے، قبول ہو گیا۔ یہ لفظ نہیں ہے، بس ٹائم روک دیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اوکے، یہ ٹائم لفظ روک دیا نکالو، ٹائم روک دیں بھائی، نکاح تو روک لفظ نکالو، نکاح تو لفظ نکالو نا، نکاح ٹائم روک دیں، روکتے روک دیا روکتے سن، نکاح تو ٹائم لفظ روک دیں بھائی، یہ میرے بیچ میں کیوں بولتا ہے نا، پلیز نہ بولنا شیخ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب، شیخ صاحب اپنی باری میں آپ بولیں کہ یہ لفظ نہیں ہے نا، بس بیچ میں نہ آپ بولو بھائی، غلط ہے۔ نہیں تو حوالہ پیش کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نکاح تو کدھر دیکھو لکھا ہے؟ نکاح او بھائی صاحب یہ میری ذمہ داری ہے نا، ہاں نکالو، ٹھیک ہے، بس نکالو۔ آپ نہ بولو ملک بیچ صاحب میں، آپ بیچ میں یہ پلیز، بھی یہ اپنی آپ اگر کیوں ٹرم اتنے میں پریشان بولیں ہو؟ تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے۔ غدیر نے لوگوں کا جینا آرام کر دیا واللہ۔ چلیں دوبارہ شروع کرتے ہیں بھائی۔ اچھا محترم ناظرین، جب مولا علی علیہ السلام نے کہا تزویج رب الکعبہ، کیونکہ ان کے آپس میں الفاظ کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، اس الفاز کے ساتھ ایجاب و قبول ہوا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب فرمایا تزویج رب الکعبہ، تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایجاب و قبول ہوا ہے۔ جب ایجاب و قبول ہوا ہے اور اس میں مہر بھی ہے، مہر پانی دیا اس کو گیا ہے، تو یہ شرعی طور پہ نکاح ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس کا اس مسئلے پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حدیث غدیر کا مفہوم کیا ہے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی لے کے آیا کیونکہ یہ کوئی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اچھا اس نے کہا کہ اس نے بولا غریب من هذا الوجه، اس نے بولا غریب ہے، حسن، اس نے اس کے بعد بھی کہتا ہے وہذا، یہ حدیث آیا ہے کس سے؟ ابو ذر سے بھی، ابو سعید سے بھی ہے، اور زید بن ارقم سے بھی، کہتا ہے یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، وہ تو تواتر پہ وہ تصریح کر رہا ہے، یہ حدیث ثقلین تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ پھر کہتا ہے غریب من هذا الوجه، اس وجہ کے ساتھ، وہ جب غریب کہا جاتا ہے، غریب حدیث کا غریب ہونا یہ کوئی جرح نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جب ایک سند میں انفراد ہو، خاص سند میں وہاں پہ ایک مقام پہ ایک ہی طبقے میں انفراد ہو، تو اس کو غریب کہا جاتا ہے، یہ نہ کوئی جرح ہے، نہ اس سے کوئی ضعف ثابت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مصطلح صرف اصطلاح ہے۔ حدیث غریب ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حدیث غریب ہو سکتا ہے، حسن بھی ہو سکتا ہے، غریب ہونا کوئی جرح نہیں ہے، اس کو علماء جانتے ہیں، اس شخص کو کچھ آتا نہیں۔ اچھا اس نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ بھئی لفظ عین کہ 100 سے زیادہ معانی ہے، قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے، وہاں پہ مشترک لفظی ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث غدیر میں آپ کو دورہ پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ مشترک لفظی ہے، یہاں پہ مشترک لفظی بھی نہیں ہے کہ معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام احمد بن شعیب النسائی، تحقیق الشیخ احمد مہرین البلوشی، کویت میں سنہ 1986 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ محقق اس حدیث کا اخراج کیا، وہ کہتا ہے رجال صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث رجال شیخ صحیح حدیث، اس سے زیادہ میں وقت ضائع نہیں کرتا اس کے سند پر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ابو طفیل نے کہا، زید بن ارقم نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانی قد دعیت فاجبت، اے لوگو میرا موت آ رہا ہے، میرا موت آ رہا ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ خود واضح قرینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے، لیڈر جا رہا ہے، رہبر جا رہا ہے، رہنما جا رہا ہے، پیغمبر جا رہے ہیں، تو ان کے بعد دنیا شریعت کا رکھنے والا اور مسلمانوں کا امام کون ہوگا؟ اس مسئلے پر ان کا حکم ہونا چاہیے، واضح قرینہ ہے۔ اگر ایک شخص فرض کریں، اگر صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ مر جاتا ہے اپنی موت کہ بھائی مجھے کینسر ہو گیا، میں مر جاؤں گا اگلے دن، فوراً امریکن یہی سوچیں گے بھائی اس کے بعد کوئی صدر بنے گا، فوراً۔ اگر وہ یہ نہ بھی کہہ دینا کہ مجھے اس کے باوجود ان لوگوں کے تیاریاں ہیں کہ صدر کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد، پاکستان میں بھی یہی ہے، آرمی چیف کو کچھ ہو جائے اس کا فوراً بعد کون آئے گا؟ فوراً وہ سب بالکل اسٹیبلشڈ ہے، سب کچھ ہے۔ وہ پیغمبر نے وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے بھائی، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر ترکتو، یہ خود استخلاف پہ دلالت کرتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ جو میرا قرآن کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ہیں، یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے کبھی مفارقت نہیں رکھیں گے، یعنی ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے پاس، اور قرآن کسی اور کے پاس نہیں ہوا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، مفارقت ہوئے گی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس کی طاعت کی دعوت دیتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، قرآن کی تفسیر اور برکت جس کے پاس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔
دوسری جانب سے اہل بیت علیہ السلام کا ہر کلام، ہر موقف، ہر حرکت، ہر سکون قرآن مجید کے موافق ہے. اور فرمائے من کنت مولا، اس کے بعد فرمائے من کنت ولیو فہذا ولیو. جب یہ فرمایا تو جس کی ہر بات قرآن کے موافق ہے، ہر حرکت قرآن کے موافق ہے، اس کا ہر سکون قرآن کے ہر امر و نہی قرآن کے موافق ہے، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہے، اس سے نتیجہ ہی نہیں نکلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولا ہوگا، پیغمبر جیسا ہی اس کا ہر طاعت واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اگلا ہمارا قرینہ، بہت سارے قرائن ہیں یہاں پر. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب وہ 38 سیکنڈ ادھر ضائع ہوئے تھے نا آپ نے جب بیچ میں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ گئے. اب آپ شروع کریں. کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ کے صدقے اس کو دے رہا ہوں میں ایک آدھا منٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ خود غصب کیا تھا تو نے بیچ میں. حضرت عثمان رضی اللہ کا وہ ہے صدقہ خود کھا لے، اس کے صدقے سے دے رہا ہوں. یہ بہت غصے میں آج. شیخ صاحب ایک منٹ یہ صدقے والی بات نا یار، پیار محبت سے بات کریں نا، اس طرح نفرت والی باتیں نہ کریں، غصے چھوڑ دیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے نا بھائی. غصہ تو نہیں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، ہنس کے دے رہا ہوں. دیکھ آپ شروع ہی سے توہین کر رہے ہیں، بڑے غصے، موڈ آپ کا بڑا خراب ہے. گھر میں اگر کھانا نہیں ملا، نہیں اللہ کوئی نہیں، میں کسی شے لڑکے کو گھر بھیج دوں گا، آپ کا ابھی اسی وقت بریانی کا بڑا دیگچی لے کے آئے گا. الحمدللہ جب آپ کا پسینہ نکل رہا ہو تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں نا، جب میں آپ کو گردن سے پکڑ لیتا ہوں نا دلائل کے میدان میں، آپ کی سانس رک جاتی. شیخ صاحب ادھر اگر ہمارے شہر میں ہوتے نا تو ہم آپ کو روزانہ کڑھائی، گوشت، بریانی جو آپ کو پسند ہو روزانہ آپ کو کھلاتے. مجھے بریانی پسند دشمنی نہیں آپ سے. میں مد مقابل کو جب یہاں سے پکڑ لیتا ہوں نا، یہاں سے پکڑ لیتا ہوں، مجھے بڑا ہم آپ کو عزت دیں گے نہ، گلے سے نہیں پکڑے، ہم آپ کو عزت دیں گے بھائی. ادھر ہوتے دل میں بات الگ ہے، عزت دیں گے. آپ بھی پیار سے بات کریں. رانا صاحب میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب میں اپنے مد مقابل کو دلال کے میدان میں گلے سے پکڑ لیتا ہوں اور یہ سانس نہ لے سکے تب مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ یاری کے سامنے تو بڑا مزہ آتا ہے. ان کی جب پوائنٹ پر آئے، میرے منہ میں پانی آیا ہوا ہے. بسم اللہ کریں، میں ٹائم لگا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحبہ میرا جو وہ خراب کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس کا ردم خراب ہو جائے، اس لیے یہ مذاق کر رہے تھے درمیان میں. لیکن اللہ یاری صاحب میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں نے ادھر لکھا ہے کہ آپ سے کیا مطالبہ میں نے کرنا ہے. میں دوبارہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث ثقلین کس لیے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کی اطاعت لازم ہے. میں نے مان لیا کہ تمام خلفائے راشدین کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. دوسرا، آپ کے لیے کس طرح کرینہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یعنی تمام اہل بیت، یعنی خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمام اہل البیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلیفہ ہوں گے تمہارے تمام اہل بیت. نبی علیہ السلام ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہے تھے کہ بہت سارے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام خلیفہ تھے آپ کے. آپ تو ایک وقت میں ایک خلیفہ کو مانتے ہو، ایک وقت میں. دوسرے کا تو میں نے بتایا کہ بخاری شریف میں کہ 2 ہوں گے تو دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا نا. ویسے دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دنیا کے نظام کس طرح چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر 2 الہ ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی طرح یہ سیاسی امور میں، حکومت امور میں اگر 2 بادشاہ ہوں گے نا، حکمران ہوں گے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ وہ 2 تو ایک وقت تھے، وہ دونوں پیغمبر تھے. میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر موجود ہو، دوسرا آئے تو تم پہ اس کی مدد، لَتَنْصُرُنَّهُ، تم پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کرو، اس پہ ایمان لاؤ. یہ تو اللہ کا حکم ہے. وہ قرآن سے ثابت ہے کہ 2 نبی ہو سکتے ہیں، لیکن 2 حکمران نہ آپ قرآن سے دکھا سکتے ہو، بلکہ حدیث سے میں نے بخاری شریف سے دکھایا کہ دوسرا حکمران اس کو جانا پڑے گا، اس کو قتل کرنا پڑے گا. ہاں. دوسرا آپ نے عید پہ آپ نے دلیل نہیں دیا ابھی تک. میں بار بار کہتا ہوں، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، نہ وقت زیادہ ہے میرے پاس. عید پہ آپ دلیل پیش کریں. اہل تشیع جو ہے نا، مجھے ایک مناظرہ میرا پہلا ہو چکا ہے نا عمران وغیرہ سے، وہ ربانی کے پیج پہ، وہاں پہ بہت سارے اہل تشیع نے مجھے کہا کہ یہ دلائل آپ کو علیاری دیں گے عید پہ کہ ہاں ہم جو عید منا رہے ہیں اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں. تو اہل تشیع نے کہا کہ یہ محقق عالم جو ہے یہ علیاری ہے. اللہ یاری کے پاس جاؤ تو ان کے پاس بہت سارے قرآن کی آیات ہے، حدیث ہے، اس عید پہ آپ کو دلیل شرعی وہ پیش کریں گے.
تو تمہارے اہل تشیع کا بھی مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ میں اگر کئی بار آپ سے مطالبہ کروں، آپ زہر کا پیالہ پی سکتے ہو، مر سکتے ہو، لیکن عید غدیر پہ آپ کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے، لیکن ہے ہی نہیں۔ ہاں، چائے کا پیالہ بھی پی سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، کھاوا بھی پی سکتے ہو کڑوا، لیکن دلیل جس کا نام ہے وہ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ آگے میں نے آپ سے بار بار مطالبہ کیا، رانا صاحب نے آپ سے مطالبہ کیا، رانا صاحب بڑے محقق بندے، پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا مطالبہ، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ کوئی ایسی دلیل پیش کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو۔ خلیفہ ثابت نہ، وہ تو ثابت ہے، وہ تو اہل تشیع اہل سنن سب کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کی اطاعت بھی لازم ہے، ان سے محبت بھی لازم ہے۔ یہ جو حدیث غدیر ہے وہ اس پہ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے وہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھے گا۔ اللہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھ کرے یا اللہ آپ ان سے محبت کرے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کہے یا اللہ آپ اس کو دشمن رکھے۔ جس طرح کہ کوفہ میں نا علی تشیع نہیں تھی، حسین رضی اللہ کو بلایا شیعان علی نے کہ آ جاؤ ہم تمہارے دوست ہیں، پھر ساز باز کر کے حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کیا۔ وہی حضرت علی رضی اللہ کو بھی شیعان علی نے شہید کیا تھا ساز باز کر کے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں، نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کے خلاف خوارج اٹھ کھڑے ہوں گے، شیعان علی اٹھ کھڑے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گلیوں میں روئے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک نکلے ہیں کہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اہل تشیع نے بے وفائی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں بلایا اور پھر بے وفائی کی، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند رکھا۔ نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے خوارج و اہل تشیع جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، تو روئے ہیں، گلیوں میں روئے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے یا پیش کروں کہ نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام گلیوں کے درمیان بھی روئے ہیں۔ اچھا، آخری بات دوبارہ کہ حلیفہ بلا فصل پہ دلیل پیش کرے، عید غدیر پہ دلیل پیش کرے، وقت ضائع نہ کرے۔ حسن صاحب شروع کر رہا ہوں میں ٹائم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو شیعہ ترجمہ کرتے ہیں، معنی پیش کرتے ہیں، مفاد پیش کرتے ہیں حدیث غدیر کا، وہ غلط ہے۔ ان کا اپنا کیا مفاد ہے وہ پیش ہی نہیں کرتے جی۔ آپ ترجمہ کرو نا، اپنا دلیل پیش کرو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرو مولا علی علیہ السلام سے۔ وہ حدیث غدیر میں آپ قرینہ کہاں من کنت مولا کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین خصائص نسائی سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ میرا ٹائم ختم ہوا۔ خصائص نسائی میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث جو بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، اس میں انی تارک فیکم ثقلین، حدیث ثقلین کتاب اللہ و عترتی فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور عترت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ شیخ نے اس کا ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا کہ حدیث ضعیف ہے، عدم افتراق کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کیا عرض کیا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک شخص جو صرف معصوم ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہر کلام، ہر قیام، ہر قعود، ہر سکون، ہر سکوت، ہر نطق، ہر بیان، ہر امر، ہر نہی، ہر ارشاد قرآن کے موافق ہو، خطا نہ ہو۔ صرف وہی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیامت تک یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کا کلام ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے شخص کو اس کا حق اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ بداہت العقل واضح ہے کہ اس کا ہر کلام ہی صحیح ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے من کنت مولا کا مطلب یہ بنتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا میرے محترم؟ اس کا بالکل جواب نہیں دیا۔ ہر دفعہ میں قرائن پیش کرتا ہوں، یہ شخص جواب نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا فقلت لزید، ابو طفیل عامر بن معثرہ کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے واقعا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، سنا ہے کیا واقعا تو نے پیغمبر سے سنا ہے؟ کہا ما كان في الدوحات احد الا رآه بعینیہ وسمعہ باذنیہ۔ اس نے کہا کہ غدیر خم کے مقام پہ جو درخت ہے، ان درختوں کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں تھا
جس نے اپنی دو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جس نے اپنے دو کانوں سے نہ سنا ہو. اب یہ سوال جواب میرے محترم ناظرین کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ ایک صحابی، زید بن ارقم ایک صحابی، زید بن ارقم شاہد واقعہ، یہ جب ابو طفیل کو سنا رہے ہیں تو ابو طفیل ان سے پوچھے کہ واقعاً تو نے یہ سنا ہے؟ اور وہ جواب دے رہا، خدا کی قسم درختوں کے نیچے جتنے لوگ تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے دو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اپنے کانوں سے نہ سنا ہو. یہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، آپ کا دوست ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ ہوتی کہ عامر بن واصلہ تعجب کرتا اور ابو طفیل کہتا کہ وہاں سب لوگوں نے، کوئی نہیں تھا جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا. یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. یہ استعظام اور یہ استعجاب اور یہ تعجب جو عامر بن واصلہ کا ہے اور زید بن ارقم کے کلام میں صرف اسی صورت میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آقا بنایا تو ابو بکر عمر کیوں خلیفہ بنے؟ تو امت کیوں ان سے غداری کی ہے؟ کیا واقعا تو نے سنا؟ تو کہتا ہے اللہ کی قسم جتنے لوگ تھے دونوں سب نے اپنے آنکھوں سے اور کانوں سے سنا. تو یہ مطلب صرف اسی صورت. یہ اگلا ہمارے پاس جو ہے قرینہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آقا ہیں. اہل بیت پہلے دیکھو کون ہے بھائی. یہ صحیح مسلم ہے آپ کا، صحیح مسلم میں دیکھو شیخ صاحب آئی مباہلہ میں اس کا روایت ہے، لما نزلت هذه الآية سعد بن وقاص کی حدیث ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اهلی. جب یہ آیہ نازل ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا اللہم هؤلاء اہلی. جی ہاں، ہم کہتے ہیں یہ سب اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ان کی طاعت واجب ہے اور وہ کبھی وہ معصوم ہے، ان کا ہر کلام قرآن کے موافق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس سے کوئی ہمارے لیے مشکل پیش نہیں آتا. اچھا، اب مزید اسی مسئلے پر دوستو دیکھو، میں ایک اور قرینہ پیش کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آقا ہیں. یہ کہتے ہیں خلافت بلا فصل پہ پیش کرو، یہ اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام امام اور واجب الطاعہ ہیں. ملاحظہ کریں قرآن مجید، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ دلائل النبوہ ہے بھائی حقی صاحب کی. یہاں پہ حدیث پیش کرتے ہیں جابر بن عبداللہ سے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مباہلہ میں آئے امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر. قال شعبی کہتا کہ جابر نے کہا وانفسنا وانفسکم رسول اللہ وعلی، جس کو قرآن نے کہا نفس رسول ہے. بس 20 سیکنڈ میرے حدیث ختم ہو، 20 سیکنڈ. جس کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جابر بن عبداللہ انصاری، اور میں نے مسلم سے بھی دکھایا کہ وہ امام علی علیہ السلام ہے، جو نبی بالکل ہو بہو نبی جیسا ہے، بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے، تمام ملائکہ سے افضل ہے، اور سب صحابہ پر، سب تابعین پر، سب امت کا آقا ہے. وہ میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. قرآن نے جب کیا وانفسنا وانفسکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانی صاحب ایک منٹ، ایک تو مجھے دونوں برادران یہ بتائیں کہ آگے مزید کتنا چلانا ہے. میرا خیال ہے حسن صاحب ایک دو آخری کر کے پھر ختم کریں. بس ایک دو آخری کر کے پھر عید پہ جانا نا، کہ عید کا پوچھ رہے تھے، پھر میں عید کی طرف جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مولا کا جو ترجمہ ہے یہ پیش نہ کیا، جھوٹ بول رہا ہے. سب سے پہلے میں نے جو صرف اور نحو گرامر سے پیش کیا کہ مولا کا مطلب محب تو بن سکتا ہے، دوست بن سکتا ہے. قرآن سے بھی آیات پیش کی، بخاری شریف کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی کہ مولا کا مطلب جو نکلتا ہے یہاں محب اور دوست ہے. دوسرا میں نے قرائن پیش کی کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو عمل ہے یہ بڑا قرینہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر میں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش نہ کی اس معنی میں کہ مجھے اللہ، تم لوگ کیوں مشورہ کر رہے ہو، مجھے تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم میں خلیفہ مقرر کیا ہے، تو آپ مشورہ کیوں کرتے ہو؟ بلکہ خود بیعت کر لیتے تھے، خود مشورے میں بیٹھے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ نے شورا بنایا، انہوں نے کچھ نہیں خاموش ہوئے بلکہ شورا میں بیٹھے انتخاب کے لیے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ مطلب لے رہے تھے جو اللہ یاری لے رہا ہے، تو کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضول میں
وہ بیٹھ رہے تھے شورا میں، کیوں انتخاب کے لیے ادھر بیٹھے تھے کہ مجھے بھی منتخب کیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ کے مقابلے میں؟ پھر عثمان رضی اللہ کے بعد کیوں لوگوں کے سامنے آئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو منتخب کرتے. جو باغی تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلین، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ منتخب کریں. تو یہ کیوں نہ کہا علی رضی اللہ نے کہ میں تو خلیفہ ہوں، میں تو غدیر خم کے دن سے خلیفہ ہوں. کبھی ایسا حدیث ہے بخاری شریف کی، ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے رحلت فرما جائے، تو یہ خلافت کا معاملہ جو ہے نا یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ خلافت کا معاملہ کس کے پاس ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ انکار کیا کہ اہل بیت کے پاس یا بنو ہاشم کے پاس خلافت نہ ہوگی تو قیامت تک ہم میں خلافت نہیں ہوگی، اس لیے میں نہیں پوچھتا ہوں. اگر یہ بات تھی حدیث غدیر خم سے یہ مطلب نکل رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ نے کیوں عباس رضی اللہ کو نہ فرمایا کہ میں تو ویسے منتخب ہوں، مجھے نبی علیہ السلام نے منتخب کیا؟ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں پوچھتا ہوں، پوچھا تو مسئلہ کڑا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ انکار کرے، تو نبی علیہ السلام کی انکار کی وجہ سے ہمیں قیامت تک بھی خلافت نہیں ملے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا. دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے قرینہ پیش نہیں کیا. میں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جو عمل ہے، تمام صحابہ کرام بشمول اہل بیت، ان کا جو عمل ہے یہ بڑا قرینہ ہے کہ وہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لے رہے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد بھی دے رہے تھے کہ آپ کو یعنی محب قرار دیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خاص آپ کا نام لے کے. یہ بات ہے کہ تمام اولیاء مومنین جو ہے آپس میں اولیاء ہے، دوست ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا خاص نام رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، وہ جو ہم مجھ سے محبت کرے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا. دوسرا قرینہ میں ایک اور پیش کروں گا، وقت بھی کم ہے، کہ جو ولایت ہے نا خلافت، وہ واو کے زیر کے ساتھ ہے ولایت، اور جو ولایت ہے وہ جسے ہم محبت محب و دوست کے معنی میں کہتے، ولایت محبت جسے کہتے، یہ مولا ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہے حکمرانی. ابھی عربی لغات میں سے آپ مولا کا معنی تلاش کریں نا، ولایت اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب حاکم اور خلیفہ، اگر زبر کے ساتھ ہو تو مطلب ہے محب اور دوست. دوسرا آخری بات میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب، اگر ہم ان کے علیاری کے ساتھ مان لیتے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ، حاکم، حکمران، میں نے پہلے کہا، بار بار کہا کہ حضرت علی رضی اللہ کو ہم حکمران مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، اور اطاعت اس کی واجب مانتے ہیں. تمام خلفائے راشدین کے اطاعت کو واجب اور اطاعت مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ کوئی ایسے دلیل پیش کرے کہ وہ اس سے حضرت علی رضی اللہ کی خلافت ثابت نہ ہو بلکہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہو. ابھی تک اللہ یاری نے بہت کوشش کی، قرائن پیش کی، استدلال یعنی احتمالات پیش کیے، تعویلات پیش کی، لیکن صریح کوئی نص اللہ یاری نے پیش نہ کی کہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے. وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، قیامت آ سکتا ہے، لیکن اللہ یاری خلیفہ بلا فصل پہ دلیل نہیں دے سکتا ہے. قیامت آ سکتی ہے. بس یہ ہمارا وقت پورا ہوا. رانا صاحب میرے خیال میں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، تیرا وقت ضائع کر رہا ہے، ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. خلیفہ بلا فصل دو ٹرن مزید نہیں ابھی عید پہ دلیل کیا آپ کی تقریر کیوں سنیں؟ ہم ابھی کم تقریر نہیں سنتے. اگر آپ نے جو سوال کیا نا، آپ نے بولا کہ امیر المومنین عثمان کی شورا میں کیوں بیٹھا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. نہیں
نہیں یہ جواب اس کا جواب بھاگنے نہیں دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے، فصل پہ دلیل پیش کر، بالکل خلیفہ خلیفہ بلا فصل اب تک کیوں پیش نہ کی، اب تک کیوں پیش نہ کی 2 گھنٹے ابھی پیش ابھی اتنا پیش کیا من کن تو مولا، یہ سب خلیفہ بلا فصل ہے بھائی، آپ کو سمجھ نہیں یہ بس لوگوں نے سن لیا، پیش کیا نا، لوگوں نے سن لیا کہ یہ دلیل ہے کہ نہیں، اب مزید دلیل دیں گے نا، اب مزید دلیل دیں گے نا. رانا صاحب ڈسکنیکٹ ہیں، مزید آپ عقیدہ عید پہ دلیل رانا صاحب اب کہاں گئے بھائی آدمی، ابھی میری باری ہے نا، رانا صاحب بھی تک گیا ہے نا آپ کی باتوں سے، تو سب لوگ تک گئے. سن لیں، اب میری باری ہے نا، اب میری باری ہے، اب پیش کر رہا ہوں، ابھی میری باری ہے شیخ صاحب. ابھی 6 منٹ آپ نے بات کیا نا، مجھے 5 منٹ دے دو بس. محترم ناظرین آپ سب نے سنا، اب میری آخری ٹرن تھی، نہیں آخری ٹرن نہیں تھی، آخری ٹرن نہیں تھی شیخ صاحب. اچھا ایسا کرو اللہ یاری سے نہیں، پھر عید پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. ابھی یہاں پہ 1 بجا ہے، ابھی میرے پاس مجھے 2 ٹرن. ابھی آپ ایک سوال کے جواب لے لو، آپ نے جو سوالات 2-3 کیا نا اس کا جواب تو لے لو. سوال جواب کرتے ہیں، سوال جواب کر لیتے ہیں. ابھی سوال جو کیا نا، مجھے 2-3 منٹ دے دو، میں آپ کے سوالات کا جواب دے دوں شیخ صاحب. سوال جواب کر لیتے نا، ٹرن سوال جواب. ابھی آپ نے سوال کیا نا، ابھی سوال کیا آپ نے ٹرن میں. وہ میں نے بہت سارے سوال کیے، کون سے سوال کی جواب دو گیا؟ میں بھی تو بتا، میں نے لکھا ہے نا، میں جواب دوں گا، بس تم چپ ہو جاؤ. محترم ناظرین، شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں اس حدیث سے کبھی استدلال نہیں کیا. جب استدلال نہیں کیا اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس سے امامت مراد نہیں. یہ کتاب المناقب، ملاحظہ کریں، المناقب الحافظ الموفق ابن احمد الخوارزمی المعروف باختم الخوارزم، چھاپ مؤسسۃ البلاغ بیروت میں چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2005 میں. ملاحظہ کریں، یہ حدیث مناشدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عثمان والے شورا میں انہوں نے کیوں شرکت کیا. یہ حدیث مناشدہ میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب عثمان کے شورا میں گئے، عمر نے جو شورا بنایا تھا، وہاں پہ یہ فرمایا، بہت ساری باتیں فرمائی، وہاں پہ ایک جملہ اس میں یہ ہے، قال فانشدکم واللہ هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاد وانصر من نصره ليبلغ الشاهد الغائب غيري. میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، صحابہ سن لو، آپ میں سے کون ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كنت مولا اللهم انصر من نصره واخذل من خذل؟ یہ باتیں کس کے متعلق کہا؟ میرے علاوہ کسی اور کے متعلق کہا؟ سب نے جواب دی اللهم لا، ہمارے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نہ کہیں کہ انہوں نے استدلال نہیں کیا. میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں آپ کو. یہ نہیں بس ایک اور سوال کا جواب نہیں سن لو، نہیں ایک حدیث سن لو، ایک حدیث سن لو نا شیخ صاحب پلیز، میرے ٹائم میں نہ بولو. ابھی اس کے بعد سوال جواب کریں. یہ مسند احمد ہے، جزء الثانی والثلاثون، حدیث نمبر 19302. اس کے متعلق کہا اسناد صحیح، رجال الثقات رجال الشیخین. اچھا اس حدیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ کریں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے رحبہ میں کہا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام 30 من الناس. امیر المؤمنین علیہ السلام نے رحبہ میں لوگوں کو قسم دیا کہ جس نے بھی پیغمبر سے سنا ہے اس کی حدیث غدیر خم میں وہ اٹھ کھڑے ہو جائے. 30 لوگ کھڑے ہو گئے، شہادت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا نعم یا رسول اللہ قال من كنت مولاه فهذا مولاه. قسم دیے 30 صحابہ کھڑے ہو گئے، شہادت دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ صحابہ اس حدیث کا کیا تفسیر کرتے تھے. یہ کتاب الازدہار، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں شیخ صاحب، یہ قیمتی باتیں ہیں، سن لیں. یہ الازدہار فيما عقده الشعراء من الاحاديث والاثار للحافظ عبد الرحمن السیوطی، چھاپ مکتب الاسلامی. ملاحظہ کریں یہ کتاب چھپی ہے 1991 میں مکتب الاسلامی میں. یہاں پر حسان ابن ثابت کا شعر ہے، حسان ابن ثابت الانصاری کا شعر ہے. ملاحظہ کریں، حسان يناديهم لحسان ابن ثابت الانصاري يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فاسمع بالرسول مناديا وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هنالك تعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولم يلف منا في الولاية عاصية فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق موالية هناك دعا الله موالي وليه وكن بالذي عاد عليا معاديا. یہاں پہ واضح طور پر ہے رضيتك من بعدي إماما وهاديا کہ صحابہ نے آپ نے کہا اس حدیث سے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ حسان بن ثابت
حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بہت سارے مصادر آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. ایک منٹ حسان ابن ثابت کی سند پیش کیجئے. میں بتاتا ہوں. میں اب سن لو مزید سن لیں. شیر حسان آپ نے سن لیا آپ لوگوں نے. اب میرے بیچ میں نہ بلا کر شیخ صاحب. ازدہار آپ نے دیکھا. مزید یہ النور سند چاہیے. النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام تألیف الحافظ ابی نعیم الاصبہانی. یہ ملاحظہ کریں اس کتاب میں یہ صفحہ نمبر ہے 56. حدیث یہ ہے ان ابی سعید الخدری. ابی سعید الخدری سے روایت ہے. اس کے آگے جا کر اگلے صفحے مر حسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی مولا فقال حسان بن ثابت اذن لی یا رسول اللہ. اے رسول اللہ مجھے اجازت دے ان اقول فی علی میں علی علیہ السلام میں کچھ اشعار کہہ دوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل علی برکت اللہ. اللہ کی برکت سے کہہ دے اشعار. ینادی اشعار نے یہ کہے حسان نے یہ اشعار کہے ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالغدیر منادیہ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعد اماما وہادیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. سند کے ساتھ ثابت کر دیا حافظ ابو نعیم کے کتاب سے. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ صحابہ نے اس حدیث سے استدلال کیا نہیں. میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں. چلیں آپ نہیں چاہتے اب چاہیے تو بات کرتے ہیں عید پر. ایک منٹ مجھے 2 منٹ دے. آپ نے مسند احمد مسند کی جو حدیث پیش کی کہ 30 صحابہ کرام کھڑے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے آپ نے میوٹ کیوں کیا آپ نے مجھے؟ میوٹ نہیں آواز آ رہی ہے بھائی. اچھا آپ نے مسند کی جو حدیث پیش کی اس کا میں نے پہلے جواب دیا تھا کہ وہاں پہ خوارج اور باغی سازش کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی علیہ السلام کے اس وقت اس نے اپنے خلافت کے لیے وہ حدیث پیش نہ کی تھی. خلیفہ تو بنے تھے. انہوں نے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنی فضیلت میں یہ حدیث پیش کی تھی. دوسرا حسان اب جواب سن لو. آپ نے بات کیا نا جواب سن لو. جواب تو دو نا مجھے. اب جواب سن لو نا. آپ نے 5 منٹ بات کی نا. مجھے 2 منٹ دو. 2 منٹ چلو 2 منٹ. آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ میں نے کہا کہ یہ اشعار اس کی جو سند پیش کر یاور ہے. میں پورے اشعار پیش کروں گا. اس میں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہے. وہ آپ کیوں چھپا رہے؟ ہاں وہ اس کا جو سند ہے وہ منقطع ہے. دوسری مجھے اس کا جواب دے. مجھے اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا کہ دین 9 ذی الحجہ کو مکمل ہوا تھا کہ نہیں. تو جو امر خلافت ہے یہ اصلی دین میں سے ہے کہ نہیں. تو اگر 9 ذی الحجہ کو دین مکمل ہوا اللہ نے اعلان کیا تو پھر 18 ذی الحجہ کو یہ اصلی دین رہ چکا تھا. یہ اللہ نے کیوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم؟ اس کا جواب دو. بس اس کا جواب دو. باقی باتوں کی جواب نہ دو. اچھا چلیں جی. کیوں نہیں جواب نہ آپ جو مرضی کہہ دو ہم جواب نہ دیں بھائی. ہم جواب دے دیتے ہیں. سن لیں فضول باتیں کرتے ہو. فضول کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. کہ شیخ صاحب فضول نہ بولو. اس طرح نہ بولو. دیکھو محترم ناظرین انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خوارج کے جواب میں یہ حدیث بولا. یہ بالکل غلط ہے. یہاں پہ خوارج کا کوئی ذکر نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور خلاف پہلی بات ہے کہ عثمان کے زمانے میں نے وہ بھی دکھا دیا کہ عثمان کی خلافت میں عثمان کی شورا میں انہوں نے حدیث غدیر سے استدلال کیا. ان کی اپنی کتاب اختب خوارزم کی کتاب سے میں نے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا. وہ اب ان کے اپنے دور خلافت میں ایک طرف سے عائشہ نے ان کے خلاف لشکر لے کے آئے تھے. طلحہ زبیر نے بیعت توڑی تھی. دوسری طرف سے اس معاویہ جو ہے لشکر لے کے آ رہا تھا. اور چوتھی طرف سے خوارج سب کہہ رہے تھے کہ خوارج کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام کافر ہو چکے ہیں. نستجیر باللہ. معاویہ کہہ رہے تھے کہ یہ عثمان کے قاتل ہیں. ان سے لڑنا ہے. ہم نے لڑو بھائی اس سے. اور طلحہ زبیر وہ بھی لڑ رہے تھے. ان کا بھی کوئی بہانہ تھا کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا تھا. اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک عام بات لوگوں کو قسم دے دے. ایک عام بات جو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے کہ بھائی علی علیہ السلام آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کا دوست ہے. وہ تو المؤمنون بعضهم اولیاء بعض. وہ تو ادنے سے مسلمان کے لیے بھی ثابت ہے نا. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ نزاع ختم ہو. نزاع تب ختم ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح واجب الطاعہ ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الطاعہ ہے. پھر کسی کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف اور نزاع کرنے کا کوئی موقع نہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کا دوست ہے تو کہ دوست ہے ٹھیک ہے دوست ہے لیکن تم اس مسئلے پہ غلطی پہ سن لو اس کی طرف آتے ہیں. سن لینا بھائی. تو یہ حدیث جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں کو قسم دیا ہے اور 30 صحابہ کڑے ہو کے شہادت دی ہے. اور پھر اس کے بعد والے فقرے میں مجھے آپ نے ٹائم نہیں دیا. میں پڑھ لیتا کہ وہاں پہ زید ابن ارقم نے کہا کہ سب لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں. سب لوگ یہ باتیں سب اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور آقا تعین فرمایا. اب آتے ہیں 9 ذی الحجہ کی طرف عرفہ کی طرف.
پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب سن لو اچھی طرح سے کہ عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان فرمایا. عرفہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم الخلفاء من بعد 12 بیان فرمایا. عرفہ کے میدان میں دونوں بیان فرمائی ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت کی جو طاعت نہیں کرے گا وہ گمراہ ہوگا. تو اگر دین عرفہ میں بھی کامل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں چھوڑا. اس کے بعد دوبارہ غدیر خم میں اللہ کے حکم سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلان کیا. کوئی نیا اعلان نہیں کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعوت ذی العشیرہ سے لے کر اور یوم اول سے لے کر انت منی بمنزل، حوالہ پیش کرو کس بات 12 خلفاء کا حوالہ پیش کرو کہ حضرت نبی علیہ السلام نے 18 ہماری کتابوں سے حوالہ پیش کرو کہ نبی علیہ السلام نے 12 خلفاء کا ذکر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. ہماری کتابوں سے آپ نے دکھانا ہے اور سند کے ساتھ. اگر دکھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر دکھا دیا ذی الحجہ میں نبی علیہ السلام نے 12 خلیفوں کے نام لیے ہو کہ 12 خلیفوں کے نام لیے ہو، وہ نام بتا دیں. نام بھی بتا دیں، ٹھیک ہے نا، ہم بتائیں گے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ہے اہل بیت کا نام تو لیا نا. آپ کی وجہ سے ہم خلیفہ مان لے، آپ نام لے تو نبی علیہ السلام نام لے گا نا. نبی علیہ السلام نام نہ لے تو مولا علیہ صاحب کا ہاتھ اٹھا کے نام لیا، وہ تو نہیں مانتے نا. وہ تو نام اٹھا نوزل حجہ ہوا، وہ کو نوزل حجہ کو ہوا بھیا، 9 کو نہیں 18 کو، اور 18 کو نبی نہیں تھے، صرف 9 کو نبی تھے. نوزل حجہ کو نبی پٹھان مولوی مکمل ہوا کہ نوزل حجہ؟ یہ جواب دو اللہ یاری صاحب کہ نوزل حجہ کو دین مکمل مانتے ہو کہ نہیں، قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں. دیکھو نوزل حجہ کو الیوم اکملت لکم دینکم اعلان ہوا کہ نہیں. ہمارے نوزل حجہ کو اصل ہمارے نزدیک تمہارے نزدیک تو سب جھوٹ ہے. نہیں، اگر جواب سننا چاہتے ہیں نا تو آپ بات سننا پڑے گا آپ کو. اگر جواب چاہتے ہیں آپ، اگر نہیں چاہتے تو الگ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ نوزل حجہ کو دین مکمل ہوا. اگر یہ بات ضروری تھی، یہ خلافت اصل میں آپ سے ایک چیز پوچھوں شیخ صاحب، ضروری تھی نا، حج پہ گئے آپ نہیں گئے؟ حج پہ گئے آپ نہیں گئے شیخ صاحب؟ حج پہ اگر عمرے پہ گیا ہوں الحمدللہ. حج پہ جب جائیں گے نا، حج کا عمرے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ حج کے مناسک زیادہ ہوتے ہیں. حج میں آپ عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بیت العطا کرتے ہیں. میں تو بھول گیا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے حج کے مناسک ابھی 9 ذی الحجہ کو شروع نہیں ہوتے نا. 9 ذی الحجہ کو صرف شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے مناسک ہیں جو آپ نے وہاں پہ عرفات میں رات کو 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتے ہیں. 9 ذی الحجہ سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں نا. احرام کرتے ہیں پہلے سے. اب تو کربلا اجازت دو شیخ صاحب، یوم ترویہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یوم ترویہ ہوتا ہے. اصل اعمال حج 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر 2-3 دن تک چلتا رہتا ہے. اگر دین 9 ذی الحجہ کو آپ کہتے ہیں کامل ہو گیا ہے، تو ابھی تک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج سکھایا ہی نہیں ہے. کیسے کامل ہوگا؟ اصل تو حج کا حکم تو نازل ہوا تھا نا. حج کا حکم نازل ہوا تھا نا، پکڑا ہو گیا نا. اور بتایا نہیں نا، اب سکھایا نہیں تو کیسے کامل ہو گیا؟ اب اتنے طواف کرنا ہے، قربانی دینا ہے، پتھر مارنا ہے شیطان کو، سر کو ٹنڈ کرنا ہے، یہ سب نہیں بتایا. یہ اب کہتا ہے دین کامل ہو گیا. حج کی جو مناسک ہے یہ پہلے اتر چکے تھے. حج کی جو مناسک تھے قرآن میں وہ اتر چکے تھے. اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ حج نبی علیہ السلام رسول کیوں کہاں پہ لکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حج سکھایا ہی نہیں تھا. مناسک تب حج پہ جا رہے تھے نہیں تو مناسک کے حج اترے تھے نا، اس کے بعد نبی علیہ السلام حج کو گئے نا. پہلے مناسک اترے مدینہ میں، پھر نبی علیہ السلام کو سکھائے گئے، پھر نبی علیہ السلام حج پہ گئے ہیں. بغیر جانے ہوئے بغیر علم کے نبی علیہ السلام نے حج کیا. اس کا یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام پہ حج کے مناسک اترے، جبرائیل امین نے ان کو سمجھائے، اس کے بعد نبی علیہ السلام آخری حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے. حج کے تمام جو اصول تھے، مناسک تھے، اتر چکے تھے. ابھی اتر چکے تھے. آپ کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہے اتر چکے تھے. دکھاؤ بھائی اسباب نزول میں دکھاؤ کہ پہلے نہ اتر چکے تھے. ایسے ہی کہہ رہا ہے. نبی علیہ السلام حج کے لیے آئے. بخاری کو مانتے ہو شیخ صاحب؟ بخاری کو مانتے ہو؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ حج کی مناسک اتری نہیں تھے اور حج کو آ رہے تھے. بات سن لیجئے، آپ یہ بتا دیں کہ نبی علیہ السلام کو حج کا پتہ نہیں تھا، مناسک اترے نہیں تھے. میں بخاری سے دکھاؤں، حج کیوں فرما رہے تھے؟ بخاری مانتے ہو؟ مناسک اترے تھے. اور بخاری مانتے ہو نہیں مانتے شیخ صاحب؟ بخاری کو کیوں نہیں مانتا؟ میں بخاری کی حدیث دکھا دیتا ہوں، بس ختم. یہ البخاری ہے، دیکھو یہ بخاری باب موکل الربا. حدیث سنو نا، حدیث میں بھی بتاتا ہوں، حدیث نمبر بھی بتاتا ہوں.
یہ حدیث نمبر 2086 سے پہلے والی حدیث. قال ابن عباس هذه آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ آیہ اکمال الدین کے بعد نازل ہوئی ہے. مزید ملاحظہ کریں. آیہ حدیث نمبر 4544 عن الشعبی عن ابن عباس آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آیت الربا. آیت الربا. مزید دیکھو یہ یستفتون، دیکھو حدیث نمبر 4605 بخاری میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ عن البراء ابن عاذب قال وآخر آیت نزلت یستفتونک. آیہ نمبر 174 کلالہ کا حکم جو ہے آیہ اکمال الدین کے بعد نازل ہوئی. یہ آیہ ربا بھی، آیہ کلالہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی، آیہ اکمال الدین کے بعد. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اصلی دین کامل ہوا تھا. اصلی دین آپ اصلی دین سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اصل دین اتباع اہل بیت ہے. عرفہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی. دین کامل ہو گیا جی. دین کامل. 18 ذی الحجہ حدیث غدیر خم جو ہے 18 ذی الحجہ کو ہوا ہے. دیکھو اور 9 ذی الحجہ ادھر بھی ہو گیا، ادھر بھی کامل ہو گیا، ادھر بھی کامل ہو گیا. حدیث ثقلین سے بھی، حدیث غدیر سے بھی. قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم. آپ قرآن سے آگے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ سے کیوں آگے جا رہے ہو؟ اللہ سے آگے نہ جاؤ. اللہ نے فرمایا الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن. ترجمہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے نا. یہ آیا عرفہ میں بھی نازل ہوا ہے. آپ نے خلیفہ بلا فصل پہ کوئی دلیل نہیں دیا. آپ نے ابھی تک خلیفہ بلا فصل پہ کوئی دلیل نہیں دیا. ہم حضرت پریشان تو میں ہنس کیوں رہا ہوں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھ کے یہ دلائل وہ تو فضائل آپ سے اچھی طرح بیان کرتے ہیں. روتی بھی ہے، اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں. یہ میری مسکراہٹ بیان کرتے ہیں. یہ غدیر کی مسکراہٹ ہے. یہ خوشی، یہ سرور، یہ غدیر کی سرور ہے. اس کو کہتے ہیں عید غدیر. عید وہ جو غم ہے نا، وہ جو غم ہے وہ وہی حارث ابن فہری پہ جو پتھر سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. وہ غم وہی غم ہے. اللہ کے فضل سے غدیر میں بعض لوگوں پہ عذاب بھی آیا تھا. آپ نے اپنے دعوے پہ کوئی دلیل پیش نہیں کیا. آپ نے تقریر کیا. لوگوں دیکھو شیو جھوم جاؤ. شیو ادھر دیکھو، سنیو ادھر دیکھو. یہ جو سرور ہے یہ غدیر کی سرور ہے. یہ غدیر کا جیت ہے. من کنت مولا، من کنت مولا. اب یہ میں مزید گفتگو کرتا، یہ بھاگ رہا ہے. گفتگو کرتا ہی نہیں ہے نا. اچھا عید پہ دلیل پیش کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اچھا اب سنو، ایک مسئلے کو میں وضاحت کروں. دیکھو لوگوں کے لیے، عوام جو دیکھ رہے ہیں، دیکھا ایک چیز ہے قرآن مجید میں التکرار. آپ نے مجھے میوٹ کیا ہے. میوٹ کیوں ہے؟ میں آپ کے بات سن رہا ہوں. التکرار پاگل ہو گئے. التکرار فی النزول. ہمارے ہاں یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی. آیہ اکملت لکم دینکم. ایک دفعہ بس میں اگر آپ نے عید پہ مناظرہ کرنا ہے، عید پہ ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، وقت دے مجھے. ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو کون سا مشکل ہے؟ ہاں پھر ایسا نہ ہو. پھر میں شرائط بتا دیتا ہوں. عید پہ میں اپنی شرائط بتا دیتا ہوں کہ اس شرائط کے مطابق آپ نے مناظرہ کرنا ہے. وقت ضائع نہیں کرنا. شرائط یہ ہے، کوئی درمیان میں اگر رانا صاحب کی طرح کوئی بندہ ہو بٹھا سکتے تو بٹھا دے. رانا صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، مجھے نہیں معلوم ان کا کیا پرابلم ہے. وہ ڈسکنیکٹ ہے ابھی. کوئی اور بندہ اٹھا کے لے آؤ نا، کسی شیعہ کو، رافضی کو. یہ ڈسکنیکٹ ہے بھائی، یہ ڈسکنیکٹ ہے رانا صاحب. کوئی اپنے شرائط بتاؤ نا. آپ کے شرائط کیا ہیں بھائی؟ پتہ چلے کسی کو زحمت کیا دیں. میں نے پہلے بتایا تھا. ابھی عید جو آپ لوگ عید غدیر اس دن آپ خوشی مناتے ہو اور اس عید کو آپ ثواب سمجھتے ہو. آپ امر شرعی یعنی حکم شرعی سمجھتے ہو. آپ اس عید کو آپ کے لوگ مناتے ہیں. جی. تو کیا آپ کے پاس امر شرعی کے لیے دلیل شرعی ہے آپ کے پاس؟ اور دلیل شرعی کیا ہوتا ہے؟ دلیل شرعیہ جناب، دلیل شرعیہ. ہاں دلیل شرعی علی تشریع کے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دو تو مجھے. دلیل شرعی دیکھیں اب سن لیں، اچھی طرح سے سن لیں. دیکھیں دنیا میں ایک ہی مذہب حق ہے. جب ثابت ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو سب کا آقا بنایا اور فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد کتاب اللہ وعترت اہل بیتی.
تو یہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کا اتباع کرنا ہی گمراہی ہے. دلیل شرعی ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کلام رسول ہے، کلام اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہے. اس کے علاوہ گمراہی گمراہی ہے. جواب سن لیجئے. اگر آپ عید شرعی، یہ حکم شرعی قرآن سے جس پہ ہمارا اتفاق ہے، قرآن سے یا ہمارے حدیث سے آپ ثابت کر سکتے تو ثابت کرو، ورنہ جب ثابت ہو گیا کہ آپ کا مذہب ہی باطل ہے، آپ کی کتاب سے کیا ثابت کر؟ میں نے او بھائی جب میں نے ثابت کیا کہ ہم سب کو پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بات مان لیں، اور جب ثابت ہو گیا، بات سن لیجئے، جب غدیر ثابت ہو گیا آپ کی چھٹی ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ تمہارا بخاری مسلم کی چھٹی، غدیر ثابت ہو گیا بھائی. سنجیدگی سے بات نہیں کرتے ہو، سنجیدہ بات. جب آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے، بار بار کاٹ رہے ہو، تو آپ سے کیا بات کریں گے؟ میں قرآن سے دکھاؤں گا کہ آپ کا جو عید ہے یہ بدعی ہے، اختراعی ہے، یہ سری بدعت ہے قرآن سے، اور آپ کے حدیثوں سے دکھاؤں گا کہ یہ آپ کا جو عید ہے یہ بدعت ہے. ہاں، آپ مجھے قرآن سے یا ہمارے حدیث، آپ کی جو الکافی کی جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ گھر میں نہیں بنائی، زنا بالجبر کو آپ تزویج و رب الکعبہ کہتے ہیں. چلیں اس کا آپ نے جواب دیا؟ آپ نے اس کا جواب دیا؟ مولوی صاحب سن لیں اچھی طرح سے. آپ کو جو شکست ہوئی ہے نا کہ غدیر کا مفاد کیا، اس پہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے. میں نے جو دلائل دی ایک کا بھی رد نہیں کر سکے نا. اب بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو. اب پھر شروع ہو گیا جی، پھر شروع ہو گیا. اب آپ کی طبیعت بہت خراب ہے. ہمارا ادعا نہیں ہے، دیکھیں ہمارا ادعا یہ ہے کہ فروعات میں اور اصول دین میں سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث پہ عمل کریں، ان کے احادیث پہ عمل کریں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دی کہ میرے بعد جو بھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرے گا وہ گمراہ ہوگا. تو آپ لوگ ہمارے نزدیک گمراہ ہو، آپ کی کتابیں بھی گمراہی کی کتابیں، یہ بخاری مسلم وغیرہ. تو آپ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم فروعات بھی جو ہے آپ کی کتابوں سے ثابت کریں. ہم اپنی فروعات، شیخ صاحب دیکھو اجازت دو، ہم اپنی فروعات جیسے نہیں، اہل بیت کوئی نیا دین لے کے آیا تھا کہ یہی قرآن اور حدیث، یہ سنت نبی علیہ السلام. نہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام نیا دین نہیں، آپ نئے دین لے کے آئے نا. آپ لوگوں کا جو سب غلط ہے نا، جب آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہی نہیں ہے نا، وہ سب فراڈ ہے. اس کی سنت پہ عمل پیرا تھے تم لوگوں نے اختراعی دین بنا لیا. جس طرح کی عید غدیر کو آپ دین سمجھتے ہو، بالکل دین سمجھتے ہیں. حدیث چاہیے تو ہم حدیث دکھا لیتے ہیں بھائی، یہ مسئلہ آسان ہے، مسئلہ آسان ہے. متعا کو دین سمجھتے ہو، یہ اختراعی دین تو آپ نے پیدا کیا. انگریز کی شرم سے ڈوب مرے، تمہاری دین کو انگریز دے کے انگریز بھی ڈوب کے مرے، کوئی وہ اسلام کے نزدیک نہ ہے. یار شیخ صاحب ایک بات ہے، متعا بھی ہے، یہ کیا دین؟ ایک چیز سنیں گے شیخ صاحب؟ نہیں، کیا موضوع پہ بات کرنا ہے؟ موضوع پہ بات کر سکتے ہو؟ اب سن لو نا بھائی پلیز. بات موضوع پہ بات کر سکتے ہو یا پھر ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ آدمی ڈر رہا ہے، یہ بات کر رہے ہی نہیں، ڈر رہا ہے. اور بات تو سنیں گے نہیں سنیں گے، مجھے بات کر رہے نہیں ڈرتا ہے، کہتا ہے لہرے دبوچ لے گا. نہیں، ذاکرین کو شیخ صاحب سن لو نا. نہیں، آپ کے ذاکرین ہے نا پاکستان میں نا، ذاکرین اس کا سنتا ہوں. ذاکرین کو گولی مارے ہیں. اب سن لیں، آپ وہ آپ کی طرح باتیں کرتے ہیں نا. سن لو شیخ، سن لیں مولوی صاحب، سن لیں. دیکھیں آپ نے جو پگڑی لگائی ہے نا، لوگ کہتے ہیں چیٹ وغیرہ میں کہتے ہیں آپ گنجے ہیں، سب کہتے ہیں آپ گنجے ہیں، آپ کے بال نہیں. بال تو دکھا رہا ذرا، پگڑی اٹھا کے. یہ بڑی علمی بات کی آپ نے. یہ آدمی گنجا ہے، آپ نے آدمی گنجا ہے بھائی، گنجا بڑے محقق ہو آدمی گنجا ہے. یہ آدمی بال نہیں دکھائے گا. مولوی صاحب گنجا نکلے، مولوی صاحب گنجے نکلے، بال نہیں دکھائے گا نا، پگڑی اٹھا کے دکھا. یہ دیکھو میرے زلف دیکھو، میرے زلف دیکھو شیخ صاحب، یہ دیکھو. بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد یا علی. اب دکھاؤ شیخ صاحب، دکھاؤ پگڑی اٹھا کے دکھاؤ. بال نہیں ہے، گنجا ٹھنڈ. چلو شیخ صاحب، چلو تھینک یو سو مچ، آپ کا بڑا شکریہ. خدا حافظ، یا علی مدد. آپ کا شکریہ. اب آپ کی طبیعت خراب ہے، مجھے پتہ ہے. میں نے وہ آپ کے ساتھ وہ کام کیا کہ آج آپ کو نیند نہیں آئے گی. جن جماعتوں کو علماء نے پروگرام دیکھا ان کو بھی نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. وہ 1 2 3 ہفتے تک مجھے یاد کرتے رہیں گے
اور آپ کو غصہ آتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، کئی ہفتوں تک، اور ہو سکتا ہے آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہو، کھانا بھی صحیح نہ کھا سکیں کچھ دنوں تک۔ میں نے وہ کام کیا آپ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور شیعوں کو ایک دفعہ پھر عید غدیر بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ ہر سال خوشی سے رہیں، انشاءاللہ ہر سال عافیت سے رہیں، سب مسلمان بھائیوں کو عید غدیر مبارک ہو، عید اکمال الدین مبارک ہو۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سب کو نصیب نہیں ہوتا، جن حلال زادوں کو نصیب ہے ان سب کو محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ہو۔ اور تھینک یو سر، شیو جوم جاؤ، اللہم صلی علی محمد وعلی شیو جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف